دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہمارا موضوع ہے فرسٹ ایڈ، یعنی ابتدائی طبی امداد۔ اور اس سے قبل کچھ ایک شرمناک عبرتناک ایک واقعہ ہے، اس کی طرف بھی کچھ عرض کروں گا، لیکن آئیے پہلے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، اہم مدنی پھول نکلوں گا۔ یہ بھی نیت کریں کہ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو نیکی کی دعوت ملے گی اس پر عمل بھی کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک میں الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ جو سوالات کیے جائیں گے، کیونکہ کال بھی ہم آپ کی لیتے ہیں، تو سوالات کے جوابات آتے ہوئے تو عرض کروں گا، نہیں آتا ہوگا تو معذرت کر لوں گا۔ میٹھے بڑے اسلام بھائیوں، جب بھی مجھے غلطی یا بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ ارتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج سلسلہ جو ہمارا فرسٹ ایڈ ہے، ابتدائی طبی امداد، اس سے قبل ایک بڑی دل خراش خبر ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ آئیے پہلے میں آپ کو وہ خبر بتاتا ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ملک کے ایک شہر میں بد اخلاقی کا بدترین اسکینڈل، 100 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی، ویڈیو بنا کر والدین سے لاکھوں روپے بٹورے گئے۔ یہ خبر اتنی اس میں مطلب کہ پتہ چلا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک سنسنی ہوتی ہے اور بعض اور حیرت انگیزی بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ بہت ہی زیادہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی پر بات کرتا ہے، ایک زمینی حقائق پر، اور پھر اس سے عبرت اور سبق لینے پر بھی ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے۔ اب اس طرح بچوں کے ساتھ یہ گندے واقعے، جس کو ہمارے یہاں عموماً میڈیا میں یا اس طرح کے ماحول میں یا بین الاقوامی سطح پر اس کو مطلب کہ چائلڈ سیکچولیٹی ایبیوزمنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کا نام دیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کا نام دیا جاتا ہے، اس طرح کے مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بہت ہی گندا اور بد اخلاق فعل کار فرمائے، جسے قوم لوط کے عمل کی طرف بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ بد اخلاقی اور بد فعلی والا کام اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے نسلوں کو اور ہمارے بچوں کو، ہر ایک کو اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اس میں جو کچھ یہ ہوا، اس میں ظاہر ہے کہ ہم اپنے لیے سبق ڈھونڈیں کہ ہم اس بد اخلاقی اور اس طوفان بدتمیزی سے محفوظ رہیں، ہمارے بچے محفوظ رہیں۔
تو اس میں چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں، پھر اپنے جو عنوان ہے میں اس کی طرف چلوں گا۔ اول یہ کہ خود کو بھی اس طرح کے افعال سے بچائیے، ایسے ماحول سے بچائیے، ایسے لوگوں سے بچائیے، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کریں، اپنے جسم کی حفاظت کریں، اور اس طرح چھوٹے بچوں سے اٹیچمنٹ کو بھی خود سے بچائیں۔ اسی طرح چھوٹے بچے بڑوں سے اٹیچمنٹ نہ رکھیں، ان سے وابستگی اختیار نہ کریں، ان سے میل جول نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا بڑا آدمی مدنی منع یا مدنی منیوں کو یا چھوٹے بچے بچیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، بٹھاتا ہے، انہیں تھوڑا سا ڈراتا دھمکاتا ہے، انہیں ہاتھ لگاتا ہے تو چھیڑتا ہے، اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، فوراً اپنے والدین کو جا کر بتائیں، اور والدین کو چاہیے کہ اس کے معاملے میں فوری روک تھام کریں، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرز میں سے ہوں یا آؤٹ سائڈر ہوں، جو بھی ہوں آپ اسے کریں۔ اور جس طرح بچوں کو سمجھایا جائے گا کہ وہ بڑوں سے الگ رہیں، اسی طرح بڑوں کو بھی سمجھایا جائے گا وہ بھی بچوں سے الگ رہیں۔ اگرچہ اس طرح کی خبروں میں ایک مالی ہوس بھی ہے، ایک مال و دولت کی ہوس بھی ہے، کہ اس طرح ماں باپ کو ہیریسمنٹ کرنا، بچوں کو ڈرانا دھمکانا، ماں باپ کو ڈرانا دھمکانا، پھر اس طرح کی ایک غیر اخلاقی ویڈیوز اور موویز اور تصاویر بنا کر پھر ان کو بلیک میل کرنا، اس طرح کی جو باتیں سامنے آئی ہیں، تو یقیناً یہ ایک انتہائی گندا اور انتہائی بدترین فعل ہے، اور جو اس سے گھر والوں کو، ماں باپ کو، تمام لوگوں کو جو ذہنی اذیت و تکلیف ہو، اس کا تو بیان ہی کیا ہے۔ لیکن جہاں جن کے ساتھ جو ہوا، اللہ ان پر خاص رحمت فرمائے، ان پر رحمت کی نظر فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو اس طرح کے بدترین اور برے فعل میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق بھی عطا کرے، اور انہیں رجوع کر لانے کی توفیق عطا کرے، اور جو اس کے شرعی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ وہ اس طرح کے دیگر معاملات کی طرف اس کی سوچ بنتی ہو، کیونکہ جب اس طرح کے اسکینڈل جب سامنے آتے ہیں، کام سامنے آتے ہیں، تو ایک عجیب و غریب طبقہ ہوتا ہے جو اس سے عبرت نہیں لیتا، اس سے سیکھتا ہے۔ اوہ اچھا پکڑے گئے، اچھا 10 سال تک تو کماتے رہے ہوں گے، 10 سال تک جو کرتے رہے ہوں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ 8 سے 10 سال تک یہ معاملہ جو ہے نا وہ چلتا رہا، اور اب اس کے جو بھی اسباب تھے وہ ایک بات کھل کر سامنے آئی ہے، اور اللہ ہی حقیقت حال بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جو معلومات ہیں اس کے مطابق ہم اپنے جو بھی مدنی پھول ہیں وہ آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں، تاکہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں، ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں۔ تو ایک تو بچوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ پھر ویڈیوز سے ان کو بچائیے، الٹی سیدھی حرکتوں سے ان کو بچائیے، ایسے موبائل فون سے بالخصوص بچائیے جس میں ویڈیو کیمرے ہوتے ہیں، جس میں انٹرنیٹ کی سہولت بآسانی مہیا ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، بچانے کی کوشش کیجئے، واقعہ سے عبرت لیجئے، واقعے سے سبق حاصل کیجئے۔ صرف ایک سنسنی لے کر اور ایک حیرت لے کر او کر کے ارے ایسا ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ارے یار وہ تو ایسے لوگ تھے، یہ سارے تبصرے کر رہے ہیں۔ بھائی اپنے آپ کو بچائیے کہ کل اللہ نہ کرے یہ آگ ہمارے دامن کو جلا کر نہ رکھ دے۔ تو اول تو بچوں کو یہ سمجھائیے جو میں نے عرض کیا، انہیں اتنا زیادہ مطلب کہ وہ اٹریکٹیو مت بنائیے کہ لوگوں کی نظریں جائیں، اپنے آپ کو بھی اتنا ایکسپوز مت کیجئے کہ لوگ اس طرح مطلب کہ جو گندی سوچوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو موقع ملے۔ ساتھ ہی ساتھ اس فعل سے ہر ایک کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ یاد رکھیے حضرت سیدنا وقی رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کا سا عمل کرتا ہوگا اور بغیر توبہ مرے گا تو تدفین کے بعد یعنی دفن ہونے کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا، اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا، یعنی قیامت کی روز قوم لوط کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس طرح یہ کس قدر برا فعل ہے، اور اپنی نگاہوں کی یہاں حفاظت کرنی ہے، اپنے بدن کی حفاظت کرنی ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہو اور ہم پھنس جائیں۔ دیکھیں اس طرح کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والا جب دنیا میں پکڑا جاتا ہے، اور جب اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، یا میڈیا پر اس طرح اس کو تشہیر کی جاتی ہے اس کی، اور
اس کی ویڈیوز اوسطا چلائی جاتی ہوں گے، دیکھو یہ لوگ تھے، تو منہ چھپائے نہیں چھپتا ہوگا، ایسا ذلیل و خوار ہوتا ہوگا، اور پورے خاندان اس میں رسوا ہوتے ہیں۔ اب بندہ غور کرے کہ ایسے گندے اور برے افعال، چاہے وہ اس طرح کے ہوں، کڈنیپنگ کے ہوں، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی اس طرح کی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، جب یہ بد اخلاقی کرنے والا شخص دنیا میں پکڑا جاتا ہے، کتنی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ یعنی کتنی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، کتنی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، کسی پھٹکار پڑتی ہے۔ یہ اب بھی ہمارے معاشرے میں کئی ایسے برے کام ہیں جنہیں واقعی بہت برا ہی سمجھا جا رہا ہے۔ ان میں یہ کام بھی، اس طرح کے افعال بھی شامل ہیں، بدفعلی، بدکاری اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ بڑا مطلب کہ عبرت ہے کہ دنیا میں اگر بندہ غور کرے کہ یہ چیزیں جب میری کھلتی ہیں اتنی رسوائی ہوتی ہے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ نہ کرے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کھلتی ہیں، تو کس قدر شرمندگی ہوگی، کس قدر شرمندگی ہوگی۔ یعنی ایک بزرگ کو بعد انتقال خواب میں دے کر کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے مجھے بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا اور میرے گناہ گنوانے شروع کیے گئے، میں اقرار کرتا گیا اور وہ معاف ہوتے گئے، مگر ایک گناہ پر شرم کے مارے میں چپ ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے چہرے کی کھال اور گوشت سب کچھ جھڑ گیا۔ خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا آخر وہ گناہ کون سا تھا؟ فرمایا افسوس، ایک بار میں نے ایک بے ریش ایک خوبصورت لڑکے پر بری نظر ڈال دی تھی۔ یہ گناہ جب اللہ کے حضور میرا بیان ہوا تو شرم کے مارے میرا یہ حال ہو گیا۔ یعنی قیامت کے روز کی شرمندگی سے آدمی ڈرے، ہر کوئی ڈرے، سود خور بھی ڈرے، رشوت خور بھی ڈرے، لیکن بالخصوص یہ جو ایک معاملہ ہے تو اس میں ہوتا ہے نا کہ بعض کا عیب کھل جاتا ہے اور بعض کے عیب چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب عیب کھلتا ہے نا تو بڑا اس میں مطلب کہ خرابی واقع ہوتی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھے، اور ہمیں اس طرح کسی بھی طرح کے یہ جو برے افعال اور برے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں نیکی و پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ امیل سنت کا رسالہ ہے قوم لوط کی تباہ کاریاں، قوم لوط کی تباہ کاریاں۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ رسالہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، ویب سائٹ کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے، یہ VCD بیان بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو آدمی اس کے لیے اسٹڈی کرتا ہے۔ آج معاشرے میں اس طرح کی چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں اور یہ دنیا میں یہ بیماری، یہ گناہ کا یہ جو معاملہ ہے، جیسے شراب پھیلتی جا رہی ہے، شراب نوشی، بدکاری اور بہت سارے برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، اس طرح کی برائیاں بھی پھیلتی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ دنیا میں چائلڈ ایبیوزمنٹ پر قوانین بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے ورکشاپ لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک محض ڈیبیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف کچھ نہیں ہوگا اس محض ڈیبیٹ کرنے سے، جب تک دل میں صحیح معنوں میں خوف خدا پیدا نہیں ہوگا، خوف آخرت پیدا نہیں ہوگا، اور قیامت کی پرسش کا خوف پیدا نہیں ہوگا، عذاب قبر کا خوف پیدا نہیں ہوگا، کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا شخص قبر میں جائے اور اس کو اس فعل کی وجہ سے سانپ اور بچھو چپک جائیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی وہی اس کے لیے قیامت کے روز ایسا مطلب کہ وہ سزا کا سبب بنا دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں آگ بنا دیے جائیں۔ بہت کچھ اس میں ہے، اگر آپ یہ رسالہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور نیکی و پرہیزگاری کی سوچ بنے گی۔ اس میں بالخصوص اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور اس طرح کی برائیوں سے بچیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ بڑے خوبصورت اور حسین تھے،
تو آپ کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ستون کے پیچھے پڑھایا تھا، یہ آپ کا تقوی تھا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اس طرح کے معاملات سے ہم عبرت لیں اور اپنے آپ کو اس تمام تر چیزوں کے ان کے اسباب سے بچائیں جس میں ہم برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، فرسٹ ایڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں جو سب سے پہلے آپ کو بیان کیا جائے گا، وہ ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب سے اس میں بہت تفصیل لی ہے، انہوں نے پٹی کر کے بتائی ہے اور بہت کچھ کر کے بتایا اصل، اور میں اس موضوع کو تھوڑا اسپیڈلی لے کر چلوں گا۔ نیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ آپ باقاعدہ توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ تمام اسلامی بھائی جتنے مدنی چینل پر ہیں بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیے کہ اس میں آپ کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نے عمل کیا تو کسی بھی بڑے حادثے اور واقعے سے بچنے کی صورت پیدا ہو سکے گی۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک سلسلہ دکھایا تھا آگ ہی آگ، اور اس سے بچنے کی صورتیں تھیں۔ آج مزید اس پر دیکھتے ہیں فرسٹ ایڈ کیا ہے، ابتدائی طبی امداد کی۔ اب ظاہر ہم کوشش کریں گے اس کو حتی الامکان آسان کرنے کی، کیونکہ ایک ہمارے یہاں بھی ہر ایک طبقہ ہوتا ہے، کوئی تعلیمی یافتہ ہوتا ہے، کوئی غیر تعلیمی یافتہ ہوتا ہے، نارمل سے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو گھروں میں کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں، وہ چیزیں کتنے کی ملتی ہیں، میڈیکل پر یہ کتنے کی دستیاب ہے، اس کی قیمت کیا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی سمجھائیں گے۔ کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں ہوں گے۔ ہم آپ کو یہاں بھی کچھ بتائیں گے کہ اگر اسٹریچر وغیرہ بنانا ہو، کسی مریض کو اٹھانا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ لہذا اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیے گا۔ اب اس میں آپ کی جو کالز ہوں وہ بھی ہمیں کرتے رہیے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر آپ کی مزید جو اس میں جو سوال ہوگا اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں فرسٹ ایڈ کیا ہوتا ہے، ابتدائی طبی امداد کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر احمر ہے، میں کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہوں اور انچارج ہوں برن ڈپارٹمنٹ سول ہاسپٹل کا۔ فرسٹ ایڈ ایکسیڈنٹل ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو جائے تو وہاں پہ فرسٹ ایڈ، میڈیکل ایشوز ہوں اس کی فرسٹ ایڈ، اور کچھ ماحول میں ایسی چیزیں ہوں جیسے ہیٹ اسٹروک ہو گیا، سانپ نے کاٹ لیا، بچھو نے ڈنگ مار دیا، اس کی فرسٹ ایڈ۔ تو یہ 3 طرح کی فرسٹ ایڈ ہوتی ہیں جس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ فرسٹ ایڈ دینے کے لیے کون لوگ سوٹیبل ہیں۔ ہر شخص فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خون دیکھ نہیں پاتے ہیں، یا کسی کی چیخ پکار، یا کوئی بے ہوش شخص یا کوئی مردہ حالت میں پڑا ہوا شخص اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی اسے دیکھتے ہیں انہیں چکر آنے لگتے ہیں، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چکرا کر اس مریض کے پاس ہی گر پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی چوٹ لگا بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک وکٹم تو پہلے ہی پڑا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی وکٹم بنا لیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے فرسٹ ایڈ دینے کے لیے جب آپ کسی کو جائیں، ایسے موقع پہ جائے حادثہ پہ یا گھر میں کوئی حادثہ ہو، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کو خود کمفرٹیبل ہیں۔ کبھی ایسا تو نہیں کہ آپ کو بھی چکر آ رہے ہوں، گھبراہٹ شروع ہو جائے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہو اور آپ جائے وقوع پہ موجود ہیں تو پھر وہاں سے ہٹ جائیے، لیکن آپ اس سے دور رہ کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیا مدد کریں گے؟ آپ ہیلپ کے لیے کچھ اور لوگوں کو پکاریے۔ میری کنڈیشن خراب ہو رہی ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ کر سکوں، تو آپ آ کے اس کی مدد کیجیے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ آپ ایمبولینس کو کال کر دیں دور جا کر۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی مدد کرنے کا طریقہ کہ آپ اس کی حفاظت کیجیے، کیونکہ ایک شخص بے ہوش پڑا ہے۔ بہت سارے یہاں پہ حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ بے ہوش شخص ہے، اس کا والٹ نکال لیا، اس کی گھڑی اتار لی، تو یہ یا کوئی جانور وہاں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ویسے ہی وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کو ہوش ہے نہیں۔ چوتھی بات یہ ہو سکتی ہے جو آپ اس کی مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر اس شخص کو چوٹ لگی ہے کسی بلڈنگ کے نیچے، انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کے نیچے، اوپر جو لوگ بلڈنگ میں تعمیر کر رہے ہیں انہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہاں سے کیا چیز نیچے گر رہی ہے اور جس کی وجہ سے اس شخص کو چوٹ لگی ہے، تو آپ اس بلڈنگ والوں کو متوجہ کیجئے جا کے بلڈنگ کے اندر کہ دیکھیں وہ نیچے ایک شخص کو پہلے ہی چوٹ لگی، اس کو مزید نہ لگ جائے اور مزید لوگ نہ انوالو ہو جائے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتنا کرم کیا کہ آپ کو اعصاب مضبوط بنائے کہ آپ دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اب آپ جائیے اس کے پاس، دیکھیے اس وکٹم کو۔ جانے سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ آپ جس وکٹم کے پاس جا رہے ہیں
اس وکٹم کے پاس جاتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اسی تکلیف، اسی پریشانی اور اسی حادثے کا باعث بن جائیں. ٹھیک ہے آپ فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں، آپ کے اعصاب بہت مضبوط ہے، لیکن یہ تو دیکھیے کہ سین کے اندر ہو کیا رہا ہے. جس جگہ آپ جا رہے ہیں فرسٹ ایڈ دینے کے لیے وہاں کیا ہو رہا ہے. ایک اور مثال ہے، پانی ہے وہاں پہ گرا ہوا ہے، تار ٹوٹا ہے بجلی کا، وہاں پانی میں کرنٹ ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ اس پانی میں چلے گئے اس کو بچانے کے لیے اور خود بھی کرنٹ کا شکار ہو گئے. یا گولیاں چل رہی ہیں، 2 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، وہ گرے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے. آپ نے کہا نہیں میں تو بڑے اعصاب مضبوط ہے میرے، میں بھی جا کے ان کو دیکھتا ہوں. آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ جو گولی چلانے والے ہیں وہ وہاں موجود ہیں جنہوں نے انہیں گولیاں ماری ہیں، اور پتہ چلا آپ بھی وہاں پہنچ کے اور خود بھی اللہ نہ کرے اس کا شکار ہو جائیں. فرسٹ ایڈ پرووائڈر کی سیفٹی سب سے پرائم امپورٹنس ہے، ورنہ ایک وکٹم یا 2 وکٹم تو وہاں پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ایک اور اپنا اضافہ کر لیا تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، پھر تو فرسٹ ایڈ پرووائڈر خود وکٹم بن گیا. تو اس بات کا ضرور دھیان رکھا کریں کہ اپنے آپ کو وکٹم نہ بنا لیں، اپنے آپ کو کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی حادثے میں مبتلا نہ کر لیں، یا اسی کی طرح آپ بھی نہ پڑیں اس کے برابر میں. اب یہ ہوا کہ آپ نے دیکھ لیا سین بالکل کلیئر ہے، آپ کے اعصاب بھی مضبوط ہیں. اب تیسرا کام کیا ہے، اب اس کے پاس جائیے. پیشنٹ بے ہوش پڑا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے اگر اس کا، تو آپ نے جا کر سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ دیکھنا ہے اس کی سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی. اس لیے کہ فرسٹ ایڈ دیر کس کو رہے، زندہ انسان کو دیں گے نا فرسٹ ایڈ، مردہ انسان کی تو فرسٹ ایڈ ہوتی نہیں ہے. سانسیں چل رہی ہیں یا دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں جن سے آپ اندازہ لگاتے ہیں. پہلے تو جا کے پیشنٹ کو آواز دے کر دیکھیں، اگر تو وہ آواز سے آپ کی ریسپانس کر جاتا ہے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر نہ سانس دیکھنے کی ضرورت ہے نہ دل کی دھڑکن دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے صورت میں جب آپ نے آواز دی اس کو اور اس نے ریسپانس نہیں کیا آپ کی آواز کے اوپر، وہ ریسپونڈ نہیں کر رہا ہے آپ کی آواز کے اوپر اور وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو ہلایا جا کے پھر بھی اس نے کوئی ریسپانس نہیں کی. اب آپ دیکھیے اس کے دل کی دھڑکن اور سانسیں، یہ ایسیس کرنے کے لیے کہ یہ زندہ بھی ہے شخص یا یہ دنیا سے گزر چکا ہے. اچھا اگر وہ شخص آپ کی آواز پہ آنکھیں کھول لیتا ہے غنودگی کے عالم میں، تو آپ اس کو یہ بتائیے کہ میرا نام یہ ہے، میں آپ کو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ اس کو آپ پر کانفیڈنس آئے. یہ نہیں آپ نے گئے اس کا ہاتھ پکڑنا شروع کیا، یہ وہ پریشان ہو جائے گا بیچارہ کہ پتہ نہیں کون ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ. آپ اپنا تعارف کرائیے، 1 سیکنڈ لگے گا صرف بتلانے میں کہ میں فرسٹ ایڈ دینے آیا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، مسلمان بھائی ہوں آپ کا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو ظاہر بات ہے ایسے حالت میں کون آپ کو اعتراض کر سکے گا. ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کوئی بچہ ہے گرا پڑا ہوا ہے، ماں باپ اس کے پاس کھڑے ہیں، انہیں کوئی فرسٹ ایڈ نہیں آتی، آپ نے جا کے ان کے ماں باپ سے کہا کہ میں فرسٹ ایڈ پرووائڈر ہوں، مجھے پتہ ہے، میں یہ کرتا رہتا ہوں ایسا کام، اور میں اس بچے کی مدد کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں. یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ماں باپ سے اجازت لیں. یہ نہ ہو کہ آپ سیدھے گئے بچے کو اٹھایا اور کام شروع. تو لوگوں کو ہراساں کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا. تو آپ پہلے ان کو کانفیڈنس میں لیں. اب اس میں دل کی دھڑکن بھی نہیں دیکھنی، نہ اس کے اندر آپ نے وہ دیکھنا ہے سانسوں کو. آپ نے کیا کرنا ہے، پیشنٹ سے پوچھنا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے. پیشنٹ نے کہا کہ میری ٹانگ میں بہت شدید درد ہے، میری ٹانگ اٹھ نہیں رہی. پھر آپ نے دیکھا ہوتا خون بھی بہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی چوٹ لگی ہے اس کو، جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے. اب آپ اس کو جا کے دیکھیے کہ اس کی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، اور خون جہاں سے بہ رہا ہے وہ مسلسل بہ رہا ہے یا رک گیا ہے. اگر خون رک گیا ہے تو یہ تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایمبولینس کو کال کریں تاکہ اس کو ہسپتال پہنچائیں. یہ ابتدائی کلام تھا ڈاکٹر صاحب کا. میں یہاں پر چند چیزیں، ڈاکٹر کامران صاحب بیٹھے ہیں. ڈاکٹر کامران صاحب یہ چند مرتبہ وکٹم کا تذکرہ کر، وکٹم سے مراد متاثر ہے؟ جی، جو کسی بھی بیماری کی صورت میں یا چوٹ لگنے یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں جو بھی ہوں گے اس کو وکٹم کہا جاتا ہے، یعنی متاثر جی، بیمار یا جو زخمی ہو گیا یہ وکٹم ہو گیا. جی. اچھا اب یہ کہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات یہ کی ڈاکٹر احمد صاحب نے. ویسے تو میں ڈاکٹر احمد صاحب کو شکریہ ادا کروں گا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری اپنی معلومات ہمیں دی ہیں، اور اس بار بھی انہوں نے خاص طور پر اس موضوع کو انہوں نے بہت سیریس لیا تھا کہ لوگوں تک فرسٹ ایڈ کی معلومات فراہم کی جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر احمد صاحب. دوسرا یہ کہ فرسٹ ایڈ کون کرے، یعنی جس کو فرسٹ ایڈ کرنا ہی نہیں آتا وہ فرسٹ ایڈ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ پرابلم ہو جائے گی کہ ایک آدمی کو فرسٹ ایڈ کرنے کا تجربہ ہی نہیں. جیسے انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک شخص خون دیکھتا ہے تو آتا ہے، خون دیکھتے ہیں تو چکر آ جاتے ہیں، کسی کو گرا ہوا دیکھے تو بیچارہ خود ہی گر جاتا ہے، وہ اس کے اندر اس کے اعصاب میں اتنی جان نہیں ہوتی. اب گھر کے اندر اگر سارے کے سارے ایسے جمع ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ صاحب اس میں ڈاکٹر صاحب نے بارہا ایک چیز کا بار بار تذکرہ کیا ہے. تو آپ بھی حاجی صاحب کے علاوہ تذکرہ کریں. ٹھیک ہے.
تو انہوں نے جو بار بار تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی فرسٹ ایڈ دینے کی نیت کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھے, بالکل پرسکون رکھے. ایون ہم لوگ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ہم کو بھی یہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کسی چیز میں اگر جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیں. اگر آپ ہی کام ڈاؤن نہیں ہوں گے, پرسکون نہیں رہیں گے, تو پھر آپ شاید غلط فیصلہ کریں. اگر بچے کو لگ گیا ہے تو مطلب اگر ماں کو اس کو طبی امداد دینی ہے تو ماں ہی ہڑبڑا جائے گی, اے رکھیا, اے رکھیا, اے گر گیا, اے اب کیا کریں گے. تو یہ تو اس کا مطلب کہ وہ نقصان کر دیں گے نا. اس میں کام ڈاؤن رہنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی ایکیوٹ ایمرجنسی کہلاتی ہے, یعنی کہ اس میں فوری طور پہ طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں کہ ان میں آپ وقتی طور پہ جو گھر میں ہوتی ہے اس کو کر لیا جاتا ہے. مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو سیکھ لیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو گھروں میں ہمارے کام آ سکتی ہیں. ہم گھریلو اشیاء جو ہیں اس کو بھی استعمال کر کے اپنی طبی امداد کی میں مدد لے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے گھر میں کسی کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے, اچانک گر جاتا ہے, تو اب آپ گر گیا ہے تو آپ اس کو اٹھائیں گے کیسے؟ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا اسٹریچر ٹائپ کا کس طرح بنانا ہے. اسٹریچر گھر میں کہاں ہوتی ہے ڈاکٹر؟ نہیں ہوتا, بنانا ہے. اسٹریچر گھر میں کیسے بنائیں؟ بہت سمپل سا ہوتا ہے. یہ سب انشاءاللہ ہم ڈیمانسٹریٹ بھی کر کے بتائیں گے کہ یہ ایک اسٹریچر ٹائپ کا میں کہہ رہا ہوں, اسٹریچر نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اس سے سپورٹ مل جائے گی, اس کو پیشنٹ کو کم سے کم تکلیف ہو. مثال کے طور پہ کوئی سیڑھیوں سے پھسل کے گرا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ہڈی میں اللہ نہ کرے نظر آ رہا ہے کہ فریکچر ہے. اب آپ کو اس کو کس طرح کیری کرنا ہے, کس طرح آپ کو اٹھانا ہے اس مریض کو, اس کے لیے لازمی بات ہے آپ کو کسی ایسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو مریض کی پوری باڈی اٹھا لے. اگر دو آدمی مل کے ایک ساتھ اٹھا رہے ہو تو ایک حصہ فریکچر کا ضرور آپ متاثر کریں گے اس کو اٹھانے کے لیے, یا تو وہ لٹکے گا یا پھر اس کے اوپر آپ زور ڈالیں گے, تو اس سے مریض کی تکلیف بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. دکھا سکتے ہیں انشاءاللہ عز وجل وہ ہم بنائیں گے. ہم نے تیاری کی تھی تاکہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ گھر کے اندر اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اب آپ نے کس انداز سے اپنے گھر والوں کو اس وقت, میں بھی اسی طرف چلتا ہوں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس انداز سے یہ مریض کو لے کر چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ اگر گھر میں ایسے خدا نخواستہ کوئی گر جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے تو پینک نہ ہو, بالکل پریشان نہ ہو. اس کو شفٹ کرنے کی اگر بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے کوئی ایسی چیز ڈھونڈیں جو بڑی سپورٹ کی ہو, جیسے کوئی بڑی اگر آپ کو لکڑی مل جاتی ہیں دو, یا کوئی ایسے راڈ ٹائپ کے مل جاتے ہیں جو اچھا وزن کیری کر سکتے ہیں. اب اس پہ صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اب یہ سیمپل کے طور پہ لیے ہم نے, ایسے ہی, ہاں یہ سیمپل کے طور پہ لیے کہ اس سے مضبوط ہونا چاہیے, وہ مطلب مضبوط ہونی چاہیے. ہاں بالکل, مطلب وہ پیشنٹ کے ویٹ. لیکن اب لکڑی کہاں ڈھونڈیں گے, یہ سب کہاں ڈھونڈیں گے کہ بغیر لکڑیوں کے نہیں کام گزارا ہو سکتا؟ نہیں, بغیر پائپ بھی ہو سکتے ہیں, پائپ بھی ہو سکتے ہیں, مطلب کوئی ایسی سپورٹ جیسے ہو لمبی سی, دو وہ مل جائیں ہم کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بڑی چادر مل جائے. تو ایسے اگر ہم ان دونوں لکڑیوں کو یا کوئی بھی پائپ ہم لوگوں کو ملتے ہیں, یہ رکھا ہے مطلب چادر لیں, فوری طور پہ ایک بڑی چادر لیں, اس کے چاروں کونے جو ہے آپ باندھ لیں اس کے, یہاں سے مضبوط گٹھان دینا. ہاں اس کو باندھ لیں اور اس کو اور مضبوط کرنا ہے. یہ چادر چھوٹی ہے میرا خیال ہے, اگر بڑی چادر ہو, بڑی چادر ہو, مطلب وہ میں نے عرض کیا نا کہ پیشنٹ کی ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ڈیسائیڈ کر لیں. اب یہ جیسے ہمارے عموماً ڈبل بیڈ شیٹ کی جو, جی بالکل, ڈبل بیڈ شیٹ کی جو چادریں ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر, اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل, یہ اس طرح اس کو اگر آپ ٹائی بھی کر دیں گے دوبارہ تو یہ مضبوط ہو جائے گا. یہ پھر چادر آپ کی انشاءاللہ کہیں رسی باندھ لی. مگر یہ سب تب ہوگا جب آپ کے اپنے جو ہوش ہیں وہ سلامت ہوں گے, آپ کے اپنے حواس سلامت ہوں گے. اور یہ آپ کو شروع سے بھی دکھایا جا رہا ہے نا, یہ گھر کے اندر چیزیں کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. یہ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سے کس طرح یہ لکڑیوں سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جو میرے یہ دیکھیں, یہ لکڑیاں مضبوط ہونی چاہیے. یہ تو ایسے ہی آپ کو بتانے کے لیے ہم کر رہے ہیں, لکڑیاں مضبوط ہونی چاہیے. تو یہ پیشنٹ اس کے اندر, بالکل پیشنٹ اس کے اندر آ جائے گا. یہ صرف سپورٹ ہے, یہ اسٹریچر نہیں ہے کہ پیشنٹ کو تھوڑا سا موو کر کے کسی سیف جگہ پہ آپ لے جائیں یا ایمبولینس تک آپ لے جائیں. ورنہ بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو جہاں سے اس کی ہڈی ٹوٹی ہے وہیں سے اس کو اٹھاتے ہیں. بالکل, تو تھوڑی سی ٹوٹی ہے تو پوری توڑ دیتے ہیں اور اس کو تکلیف الگ ہوگی. تو رکھے زمین پر.
اس کا مطلب پیشنٹ کو بھی اندر پیشنٹ کو اس میں ڈالنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ہاں اس کا بالکل بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے. ایک دوسری چادر لیں گے. اسلامی بھائی دیجیے گا ایک. اسلامی بھائی اگر لیٹ جائیں, ایک اسلامی بھائی لیٹ جائیں. اسی کی سیدھ میں آپ نے جیسے اسلامی بھائی لیٹ جائیے, آپ لیٹ جائیے. اسلامی بھائی ایسے لیٹے ہوئے ہیں اسی کی سیدھ میں, اسٹریچر کی سیدھ میں. تو اسلامی بھائی کو اگر تو اس کو خدا نہ خواستہ یہ لگتا ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی چوٹ لگی ہے, ایک غالب گمان یہ آتا ہے, تو اس میں اس کی موومنٹ بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے سیف سائڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ پیشنٹ اسٹریٹ لیٹا ہوا ہے, اس کو بالکل اس طرح موو کرنا ہے, کروٹ دلانی ہے ہلکی سی. ایک اسلامی بھائی ادھر آ جائیں, چادر لے کے, وہ جس طرح سمجھایا یہاں اس کو بالکل اس طرح پیر موو کریں. یہ آرام سے, بالکل آرام سے موو کریں گے. یہ چادر اس کے نیچے گئی, چلی گئی, ٹھیک صحیح. اسی طرح بالکل اسی طرح اس کو نیچے لے کر آ جائیں اور اس طرف نکل جائیں. اسی طرح ہلکا سا موو کریں اس کو, چادر نیچے. دیکھیں دوبارہ کہہ دوں, یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے حواس باقی ہیں, آپ ہڑا ہوری میں ہیں, اور جیسے کہ وہ مردے کو دفن کرتے وقت نہیں جو سارے چلا رہے ہوتے ہیں, اگر یہ مریض کو ٹریٹمنٹ کرتے وقت اگر سارے چلانے شروع ہو جائیں گے تو یہ بیچارہ تو یہ چیخ رہا ہوگا اس لیے کہ آپ کچھ نہ کرو, اور آپ سمجھ رہے کہ اس کو درد بہت ہو رہا ہے. اب یہ چادر کے نیچے پیشنٹ آ گیا, تو اب اسلامی بھائی دو مل کے ایسے ایک گردن کے نیچے سپورٹ رکھ لیں ہلکی سی, اور یہ اس کو اسٹریچر پہ ڈال دیں. یہ آرام سے, یہ پیشنٹ اسٹریچر پہ آ گیا, چادر کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح پھر اسٹریچر کو کیری کر کے آپ جہاں ضرورت ہو وہاں اس کو پیشنٹ کو لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, اب مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب ایک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ نہ لکڑیاں ہیں نہ لوہے کی راڈ ہے. اب آپ نے ایک ایسی جھولی بنانی ہے کہ جس سے اس کو لیا جا سکے. تو اس میں ایک ناقص مشورہ ہے, آپ یس یا نو کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور وہ یہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی اس طرح کی چادر ہے تو وہ نکال لیں, اور یہ پریکٹیکل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. کوشش کرتا ہوں میں, اللہ کرے کہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. جیسے یہ چادر ہے, ٹھیک ہے, عموماً یہ ایک بڑی چادر ہے, اس کے مقابلے میں یہ ایک کم از کم نہیں تو نہیں, یہ سنگل بیڈ شیٹ بالکل کہ یہ مساوی ہے. اب جیسے یہ بچھائیں, یہ ہو گیا. اب اس کو جو ہے نا آپ فولڈ کریں اچھی طرح, اچھی طرح اس کو فولڈ کریں, اندر سے فولڈ کریں, اندر سے فولڈ ہوئی نا, جب اندر سے فولڈ کریں گے نا تو یہاں سے اس کی گرپ بن جاتی ہے, یہاں سے گرپ بن جائے گی. اب جس طرح انہوں نے ایک کسی اسلامی بھائی کو ڈالا, پیشنٹ کو ڈالیں, اب اگر یہ دو بھی اگر مضبوط ہوئے نا تو ٹھیک ہے, چار مضبوط تو ٹھیک ہے. تو یہ ایزیلی آپ اس کو کونے سے اٹھائیں, بیچ سے نہ اٹھائیں, کونے سے اٹھائیں گے نا تو یہ بالکل اسٹریچر ٹائپ, یہ بالکل اسٹریچر ٹائپ ہے. یہ دیکھیں یہ کونے میں اس کی جو یہ میرے گرپ بنا لی اندر میں, اس کی گرپ بن گئی ہے, میری انگلیاں پھنسی ہوئی ہیں, اور یہ اس کو کھینچے اور وہ پھٹے نہ جائے, بس نہیں پھٹے گی نہیں انشاءاللہ. تو یہ گرپ ہو گئی اس کی. اب میں اس کو کھینچ رہا ہوں, لیکن یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی گرپ بنانے کا جو آئیڈیا ہے یہ اچھا ہے, یہ گرپ بن جائے گی آرام سے. جی جی, یہ گرپ ہو گئی ہے پوری. جیسے آپ یہ میرے ہاتھ سے بھی جا نہیں رہا ہے نا, یہ نہیں جائے گا اللہ کی رحمت سے. تو یہ اس کو نا فولڈ کر لیا, فولڈ کرنے کے بعد تو یہ گھر کے اندر پڑے, کیونکہ جب ہم مریض کو خود اٹھا کر بھاگتے ہیں نا, جب خود اٹھا کر بھاگیں گے تو اس کی کمر کا تکلیف, اس کی بازو کی اللہ نہ کرے ہڈی نکل گئی ہوگی, اور یہ اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو بعض اوقات تو ڈاکٹر صاحب یہ شاید اٹھانے کرنے میں کئی ایک ہڈیاں توڑ دیتے ہیں, بہت نقصان ہوتا ہے. اسپیشلی خاص طور پہ جو اسپائن یعنی ریڑھ کی ہڈی کے جن کو پرابلمس ہوتے ہیں نا, ان میں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. یا پھر یہ جو گردن کی ہڈی ہے نا, اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اب اس کے لیے بھی تھوڑا سا ایک سیفٹی ہوتی ہے کہ جب آپ نے اسٹریچر پہ پیشنٹ کو ڈال دیا ہے تو گردن کے دونوں طرف جو ہے کوئی تکیہ یا چادر ایسی کر کے لگا دیں گے, اس کی موومنٹ نہیں رہے, گردن اس کی سیدھی رہے, اس پوزیشن میں رہے تاکہ اس کی حرکت نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ گردن کی ہڈی میں بھی کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے اس کو, تو اس سے بھی وہ بچ سکتا ہے کہ اس کی یہ تکلیف نہ ہو. ایک تو یہ ہو گیا. آئی صاحب گھر میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, میرے کو ان کو کہہ رہے ہیں, چلیں
گھر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ نہ کرے کوئی فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے. اب اس پیشنٹ کو بھی موو کرنا, زمین سے اٹھا کے بستر پہ لے کے جانا, عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے پکڑ لیا اور فوراً لے کے چلے گئے. بعض اوقات بزرگ ہوتے ہیں, ان کی ہڈیاں ویسے ہی 70-80 سال میں کمزور ہوتی ہیں, تو اس میں بعض اوقات نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ بہت سمپل سا ہوتا ہے. ایک اسلام میں اگر بیٹھ جائیں, میں ان کو بتا دوں گا کس طرح سے اس کو پیشنٹ کو اٹھانا ہے. آپ نے اس کو ہٹا دیں, اس کو ہٹا دیں, ادھر منہ کر کے بیٹھ جائیں بس آرام سے. اب پیشنٹ اگر گر گیا ہے تو اس کے آپ پیچھے سے بٹھا کے یہ ہاتھ یہاں سے ایسے ڈالنے ہیں اور یہ ایسے گرپ کرنی ہے, ایسے گرپ کر کے یہاں سے اس کو اٹھانا ہے. اور اسی طرح ایک اسلامی بھائی پیروں سے پکڑ لیں گے تو یہ ایزیلی اٹھ جائیں گے. عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے پکڑتے ہیں ہم لوگ. جب یہاں سے پکڑتے ہیں تو اس میں اسٹریچ پڑتا ہے, پٹھوں پہ زور آتا ہے, جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے لیا, اس کو ایسے کر کے اٹھایا. اب ان چیزوں سے ان کے جو یہ بغل ہیں ان پہ آپ لوڈ ڈالیں گے تو یہ ایزیلی اٹھ جائیں گے, ایزیلی اٹھ جائیں گے. تو اس میں ڈیفیکلٹی نہیں, ایزیلی سے مراد ہے کہ آرام سے, اس کے مقابلے میں قدر آسان ہوگا, قدر آسان سے ہوگا, ری ایکشن نہیں ہوگا, مطلب پوری ایکشن زیادہ تکلیف نہیں ہوگی ان کو. تو اس طرح اٹھا کے بیڈ پہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں آرام سے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہاسپٹل سے دکھا کے لے کر آ رہے ہیں, کوئی والدہ ہیں یا والد ہیں, ویل چیئر پہ موجود ہے, گاڑی میں شفٹ کرنا ہے, یہ طریقہ یہی ہے ان کو گاڑی میں بھی شفٹ کرنے کا. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہاتھ کی کرسی بنا لیں. ہاں بالکل, ہاتھ کی, لیکن ہاتھ کی کرسی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ہاتھ کی کرسی بنائیں, ایسے کریں, یہ آپ کی ہاتھ کی کرسی بن گئی. بیٹھیں ایک منٹ, نیچے بیٹھیں. اب ایک اسلامی بھائی مثال کے طور پہ کسی کو چوٹ لگی ہوئی ہے, اٹھائیں, ادھر آئیں, آپ اس طرف آئیں, ادھر منہ کریں, اس پہ بیٹھیں. وزنی ہے اور نہیں, اٹھانا نہیں ہے, کندھے پہ ہاتھ رکھیں دونوں اسلامی بھائیوں کے. ہاں, اور یہ آپ نے اٹھا لیا. واہ بھائی واہ, یہ ہاتھ کی کرسی آپ کی بن گئی. پیشنٹ کو موو کریں, لے جائیں جہاں پہ بھی آپ کو لے. پیشنٹ بن کے بیٹھا ہے. یہ وہی بات کہ اس طرح اٹھانے سے کوئی ہڈیوں میں مزید کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں, اسپیشلی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پیروں میں اگر کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے, چوٹ لگ گئی ہے, ہڈی لگ گئی, تو اس میں یہ زیادہ بہتر رہے گا. کرسی لگانے کے بنانے کا اگر طریقہ دوبارہ, دونوں ہاتھوں کی گریپ ہو گئے, زبردست کرسی تو صحیح بنی, دونوں ہاتھوں کی گریپ ہو گئے. ایسے کر لو, ایسے کر لو. واہ, گریپ ہو گیا. لیکن اس میں گرے گی نہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اس کے دونوں کندھے پر ہاتھ رکھے, ورنہ پھر یہ نیچے تھوڑا وہ جو وزن ہے وہ تقسیم ہو جائے گا, بہت فرق پڑ جائے گا. حالانکہ سب میں ماشاءاللہ وزنی, لیکن اٹھا لیا. تو تجربہ بھی وزنی پہ کر کے دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب بھی کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا ابتدائی 1 گھنٹہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر آگے کا پورا علاج عموماً منحصر ہوتا ہے کہ شروع میں اس کے ساتھ 1 گھنٹہ کیا ہوا. ورنہ ہاڑا اڑی کے اندر ہمدرد لوگ ہی ایسا مطلب کہ اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ وہ چیخ رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے, مگر وہ کیا کر سکتا ہے, وہ بے بس ہوتا ہے. تو ایمبولینس کا نمبر قریبی آپ کے اس وقت, جیسے میں اگر جو بھی اس وقت سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں, مدنی چینل پر ہیں, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, کیا آپ کے پاس ایمبولینس نمبر ہے؟ فوراً جواب دیجئے اپنے طور پر. جی یہاں اس نے حاضرین ہیں, کیا آپ کے پاس ایمبولینس نمبر ہے؟ کس کس کے پاس ایمبولینس نمبر ہے؟ اب یہاں پر 2 5 6 اسلامی بھائی نے ہاتھ اٹھائے کہ ان کے پاس ایمبولینس نمبر ہے, ٹھیک ہے. ہمارے حاجی امین کے پاس ایمبولینس نمبر ہے. اب آپ کے پاس ایمبولینس نمبر نہیں ہے, آپ کیسے, کیونکہ جب آپ نے ایک ابتدائی کام کیا تو اب آپ ایمبولینس نمبر کیسے کریں گے؟ اچھا, کیا آپ کے پاس آپ کے با اعتماد پڑوسیوں کا نمبر ہے, یا کسی ایسا مطلب کہ قریبی فوراً جو طبی امداد میں آپ کا ساتھ دے, ایسا کوئی نمبر ہے؟ اسی میں وہ اسلامی بھائی جو گھر سے باہر ہوتے ہیں, خدا نہ کرتا گھر میں ایمرجنسی ہو گئی, اللہ نہ کرے بچے کو آگ نے پکڑ لیا, یا گھر کے جو اسلامی بہن ہے اس کو آگ نے پکڑ لیا, یا کوئی اللہ نہ کرے فریکچر ہو گیا, یا کوئی گر گیا, کوئی ایسی چیز ہو گئی, تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فون اٹینڈ نہیں کرتے, یعنی وہ گھر کا فون نہیں اٹھائیں گے. یہ بعض اوقات عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کا فون نہیں اٹھاتے. یا میں دو تین باتیں عرض کروں گا.
آپ گھبرائیں نہیں, مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہو رہا ہوگا. ناقص مشورہ یہ ہے آپ کو, برائے کرم جب بھی گھر سے فون آئے نا اٹھا لیا کریں. خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو بہت پرابلم ہو سکتا ہے. نمبر 1. اب آپ کا جو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یار ایمرجنسی میں فون آتا ہی نہیں ہے, یہ جب بھی فون آتا ہے ہم یار تنگ آ گئے گھر کے فون اٹینڈ کر کے. کیا حال ہے, کب آؤ گے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اور مطلب بہت مائنر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر سے فون آتے ہیں. اب میں گھر والوں سے عرض کرتا ہوں کہ برائے کرم جب آپ کو پتا ہے کہ صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے گھر والے باہر گئے ہیں اور وہ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں, ان کی کوئی مشورہ ہو سکتا ہے, کہیں کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے, کہیں کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, کوئی بھی پریشانی والی بات ہو سکتی ہے, اور مطلب مصروفیت ہو سکتی ہے, اور آپ کا فون جائے اور فون اٹینڈ کرنے کا پتہ چلے کہ یار ایسے ہی فون ہو گیا, تو مشورہ یہ ہے کہ جب تک ایمرجنسی نہ ہونا برائے کرم آپ یوں ہر بات تو فون نہیں کیا کریں. یہ تمام تر فیملی ممبرز جتنے بھی ہیں ان سب سے میری مدنی التجا ہے کہ نہ کیا کریں, کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ فون کریں اور کوئی پرابلم ہو جائے. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فون کی طرف بھی نہ جائیں, آپ فوراً SMS کر دیں, یا اور جو اس طرح کی سروس ہے وہ کر دیں کہ مطلب یہ ہو گیا ہے برائے کرم کال کریں, تو وہ فوراً سمجھ آئیں گے او ہو. اب کم از کم آپ SMS تو پڑھ سکتے ہیں, ایمرجنسی میں SMS پڑھ سکتے ہیں, ایمرجنسی میں کسی بھی طرح کا واٹس ایپ آ گیا یا کوئی اور ایسی واٹس ایپ آ گیا یا کوئی ایسی آپ کو انفارمیشن آ گئی وہ تو پڑھ سکتے ہیں اور فوراً کال کر لیں, یعنی وضاحت کر دیں. یہ بھی فرسٹ ایڈ کا ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل. تو البتہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ایمرجنسی کالز کو اٹینڈ کریا کریں, اور مشورہ یہ ہے کہ فوراً SMS جو ہے نا, یہ میں اس کو تھوڑا سا پریفر کروں گا کہ یہ ایک آسان سروس ہے. نیٹ گھر کے اندر ہو, انٹرنیٹ فیملیز کے اندر انٹرنیٹ کی سپلائی ہو, اس کی پرسنلی طور پر میں مینٹلی طور پر میں فیور نہیں کرتا. ذاتی طور پر یہ میری اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں, فوائد کم ہیں. فوائد ہیں بہت کم ہیں. SMS سروس ہے, SMS کر دیا فوراً SMS چیک کر لیں, گھر کا کوئی بیل یا اس کی رنگ جو ہے وہ تھوڑا سیپریٹ کر لیں, پتہ چل جائے کہ ایمرجنسی ہے, تاکہ گھر والوں کو آسانی ہو. اس میں ایک بات عرض کروں گا, ہمیں ابھی رکن شورا اماد بھائی کا جو مسئلہ آیا تھا تو اس کا بھی ہوا یہی تھا کہ اماد بھائی کا جب حادثہ ہوا تو ایک کال آئی ہمارے ایک ذمہ دار کو, کیونکہ اماد بھائی نے جو فیاض بھائی کو کال آئی. جی فیاض بھائی مقتوط المدینہ, حالانکہ ہمارے مقتوط المدینہ کے بہت اہم ذمہ دار ہیں. جی ان کو اماد بھائی کے نمبر سے کال آئی, تو ایک نے فون کی یہ کیا کہ آپ کے یہ جو ہیں جن کا یہ موبائل ہے کون ہے, تو کہا یہ تو ہمارے ذمہ دار ہیں. تو کہا ان کا فلاں جگہ حادثہ ہوا ہے, تو ہم نے ان کو ایمبولینس میں ڈال دیا ہے اور یہ اسپتال کی طرف ان کو فلاں اسپتال میں بھیج رہے ہیں, تو آپ رابطہ کر لیجئے گا. اور میں ان کا موبائل اب ان کی جیب میں ڈال رہا ہوں, یہ کہ اس نے تو بند کر دیا. یعنی وہ شخص کا پتہ نہیں چلا. یہ بہت خوبصورت کام کیا آپ نے, آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی, آپ غور کر لیجئے, اگر مثال کے طور پر اماد مدنی کے موبائل فون میں پاس کوڈ ہوتا, پاسورڈ ہوتا, لاک ہوتا وہ نمبر, اب یہ پاسورڈ کھلے کب اور فون ہو کب؟ جس نے بھی کال کی اس کی ان معنوں کا سمجھداری آتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ لاسٹ کال کس پر کی گئی تھی, یہی تھا. دیکھیں یہ کتنی عقل مندی تھی. وہی جو بات تھی نا, فرسٹ ایڈ کرنے والا کیا ہوش میں ہے یا نہیں ہے, سینس استعمال کیا انہوں نے. اور سینس کیا استعمال کیا کہ انہوں نے اماد بھائی کا فون لیا اور فون میں یہ دیکھا کہ انہوں نے لاسٹ کال کس کو ملائی ہے, لاسٹ کال جس کو ملا انہوں نے اسی کو کال کر دی, اور وہ ہمارے ذمہ دار تھے. اور پھر انہوں نے حاجی امین کو کال کی کہ اتفاق سے میں بھی, یعنی وہ ٹائم ایسا تھا کہ شاید میں بھی کال اٹینڈ نہ کرتا, لیکن ہوتا نا جیسے میں ایک سے مصروف تھا بات میں, تو ان کا فون آیا تو میں نے وہ کڑیاں بھی ملنی تھی, وہ اٹھا فون, اور میرا خیال ہے شاید 4:30 اور 4:45 کے درمیان ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ یہ گرے ہیں. ہم بہت دور, موٹر سائیکل سلپ ہو گئی. جی موٹر سائیکل سلپ ہوئی اور ہم سرائے مدینہ کی طرف تھے. ہم نے فون پہ ہی رابطے کیے, سب کو ترکیب بنائی, اور 7:30 یا 7:45 بجے آپریشن تھیٹر میں ودن 3 آورز. اس میں خوش قسمتی یہ کہ جس ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ تھا وہ ڈاکٹر صاحب بھی مل گئے, یعنی ڈاکٹر صاحب مل گئے,
मतलब इनको एक तो ये अच्छे अटेंडेंट मिल गए रोड पर, जिन्होंने उठा के इनको एम्बुलेंस की तरकीब बना दी, और फिर वो जिम्मेदार से जिम्मेदार मिल गए, उन जिम्मेदार से वो डॉक्टर फ़ौरन मिल गए, वो डॉक्टर से फ़ौरन वार्ड मिल गए, वो वार्ड मिलने से फ़ौरन वो ऑपरेशन का सारा वो स्कैनिंग, वो क्या कहते हैं सिटी स्कैन वगैरह ये सब हो गया, और चंद घंटों के अंदर अंदर मशवरे हो गए, और इनके वालिद वगैरह से सारे राब्ते हो गए, और ऑपरेशन हो गया, और फिर ये मतलब कि सुबह फजर में फिर वो मुर्शिद भी पहुंच गए, कुर्ता हिलाया, उठाकर भी बिठा दिया। तो अगर बाहोश मैं कहूँ, जैसे मैं जो समझ सका बाहोश, अगर इमाद भाई ने अगर सबसे पहले किसी की ज़ियारत की कि इनको लगा कि मैं अब होश में हूँ, तो वो अमीर अहले सुन्नत है। तो ये एक था, तो ये एक विदिन आवर्स हो गया। लेकिन इन तमाम तर इमरजेंसी, ये पूरा इमरजेंसी केस आपके साथ अभी हमने डिस्कस किया, ये पूरे इमरजेंसी में जो सबसे खूबसूरत बात अल्लाह की रहमत से जो सामने आई वो ये थी कि हर कोई कनेक्टी जो राब्ते थे ना, वो सबसे होते चले गए, कोई मिसिंग इतनी खास आई नहीं। मुझे आपने राब्ता किया तो वो फौरन मतलब कि वो अजीब व गरीब था कि बादों का नहीं मसरूफियत होती है और राब्ते नहीं हो पाते, मगर ये राब्ते हो गए। तो ये राब्ता जो है ना, एम्बुलेंस का नंबर अपने पास हो, करीबी थाने का नंबर आपके पास हो, करीबी पड़ोसियों का नंबर आपके पास हो, काबिले एतमाद लोगों का नंबर आपके पास हो इमरजेंसी में। अब मैंने आपसे एक सवाल किया कि आपके पास है या नहीं है, आप मुल्क में या बैरून मुल्क में हैं, हाथों हाथ को तरकीब बनाइए, एक कार्ड बना लीजिए, छोटा सा एक बोर्ड बना लीजिए, एक कागज़ उस पर चिपका दीजिए और ऊपर लिख दीजिए इमरजेंसी नंबर, 6-7 इमरजेंसी नंबर हो, बच्चों को पता हो कि ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, और बच्चों को भी हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल। अभी इसमें जो मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स हैं उनमें तो अक्सर देखा गया है कि वो बाकायदा बोर्ड के ऊपर ये सारे इमरजेंसी नंबर वगैरह लिखते हैं। तो अब घरों में भी अगर इसकी तरकीब हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि इमरजेंसी नंबर्स होते हैं। उमूमन अगर घर में डायरी वगैरह होती है तो उनमें ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से लिखी हुई भी होती हैं। मैं मशवरा ये दूंगा कि कोई लटका दिया जाए, कोई गत्ता वगैरह ऐसा नॉर्मल सा सस्ता सा काम करके 4-5 नंबर लिखकर बच्चों को बता दिया जाएगा बेटा ये नंबर है, और नंबर इतना ऊपर ना हो कि बच्चे को नज़र भी ना आए और उसका हाथ भी ना जाए। यानी ये इसी सूरत में सोचिए कि घर में माँ अकेली है, माँ को खुदा ना खास्ता को वाक़या हो गया और बच्चा इन्फॉर्म करना चाह रहा है, या कोई मतलब कि ऐसे करीबी लोग आ गए पता चला तो वो इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो किसको इन्फॉर्म करें, ये इमरजेंसी के तौर पर हमने आपको अर्ज़ कर दिया। आइए चलते हैं डॉक्टर साहब, मज़ीद फर्स्ट एड के लिए, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए क्या समझाते हैं? नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनसे हम ज़ख़म की बैंडेज कर सकते हैं या ज़ख़म को कवर कर सकते हैं। अगर घर के अंदर कोई कट जाए, छोटा कट हो या कोई बड़ा ज़ख़म हो, घर में आप जिसकी पट्टी कर सकें, उसका सही तरीका क्या है करने का, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी आपको उसके लिए? अमूमन एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए घर के अंदर। जिस फ़र्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले ज़ख़म धोने का सामान होना चाहिए। ज़ख़म धोने के लिए ये नॉर्मल सेलाइन कहलाती है, ये नमक का पानी समझे आप। तो ये नॉर्मल सेलाइन जो होती है ये आपको बाज़ार में मिल जाएगी, ये एक लेकर रख लीजिए। अगर ज़ख़म हो तो इसको धोएंगे तो ये साफ़ पानी होता है, आप घर के पानी से भी धो सकते हैं लेकिन उसमें जरासीम होते हैं। ये धोने के बाद इसमें आप डेटॉल भी मिला सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें डेटॉल मिला लें या कोई एंटीसेप्टिक मिला लें, जो बहुत सारे बाजार में अवेलेबल होते हैं। थोड़े से मिलाइएगा, बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मिला देते हैं। एंटीसेप्टिक मिला लेंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा कि वहाँ अगर कोई जरासीम थे तो वो भी उसके साथ वॉश भी हो जाएंगे। ये जो लगा रहेगा ये एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी करेगा इसके ऊपर। दूसरी चीज़ आपको जो चाहिए होती है वो ये है गॉज़। आप लोगों को इस तरह के गॉज़ मिलेंगे जो इस तरह पैकिंग में आते हैं। गॉज़ बहुत सस्ते होते हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते। 3-4 गॉज़ लेकर रख लें, एक नॉर्मल सेलाइन और 3-4 गॉज़। अच्छा, ये गॉज़ क्या काम करेंगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये गॉज़ ये करते कि ज़ख़म को साफ़ करने के काम आते हैं। तो इस ज़ख़म को नॉर्मल सेलाइन से पहले धोइए, धोने के बाद इसको साफ़ करें गॉज़ के साथ करने। अब जब आपने, ये दूसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपने एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगाना है। ये एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट आप इसमें डालिए, ये आपने डाल दिया एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट यहाँ पे। अब आप इसी तरह का ये गॉज़ दूसरा लीजिएगा, लेने के बाद इसके साइज़ का उसको बना लें। साइज़ का आपने इसके बना लिया, इसको डायरेक्ट अगर आप रख देंगे तो अगली दफ़ा जब आप इसको उतारेंगे तो पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये गॉज़ इसके साथ चिपक जाएगा। तो डेफिनेटली इसके बीच में कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो इस गॉज़ को ना चिपकने दे, तो वो कहलाते हैं ट्यूल्स। ये 2 कागज़ों के बीच में होती है, इसको निकालना होता है इस तरह से। ये देखिए,
یہ جالی ہم نے لی ہے, یہ جالی آپ نے اس کے اوپر رکھ دی. اگر زخم اتنا بڑا ہے تو آپ جالی اور اس کے اوپر جو گوز رکھیں گے وہ 1-1 انچ اس سے آگے رکھیے. اور اگر بہت بڑا زخم ہے, زخم سے 2-2 انچ آگے جائیے, یہ جالی بھی اور گوز بھی. کیونکہ ہمارے پاس گوز زیادہ ہے تو ہم اس کو پورے کو کور کر دیا ہم نے اس کو گوز سے, لیکن کوشش ہماری یہی ہے کہ 1-1 انچ آگے چلے جائیں, آدھا 1 انچ یا اس سے تھوڑا سا کم, کیونکہ چھوٹا زخم ہے. اب یہ گوز اس کے اوپر آ گیا. اب یہ گوز جو ہے دیکھیے, ابھی دیکھ لیجیے آپ, اس سے چپکے گا نہیں. اگر ہم پہلے لگاتے تو یہ سب چپکا ہوا تو سب تکلیف بھی پہنچا رہا ہوتا ہے. تو یہ گوز ہم نے لپیٹ دیا اس کے اوپر. یہ گوز لپیٹنے کے بعد اب یہ گوز رکے گا کیسے؟ یہاں پہ اس جگہ آپ کو 1 انچ یا 2 انچ کی بینڈیج کافی ہے. بینڈیج کو الٹا کھولتے ہیں, یہ یاد رکھیے, بینڈیج کو ہمیشہ الٹا کھولتے ہیں, الٹا کھولتے ہیں. اور یہ کیونکہ چھوٹی جگہ ہے تو یہاں سرکولر بینڈیج کہلاتی ہے, سرکل کی طرح سے ہم اس کو لپیٹ دیں گے بس. اور بہت زیادہ بینڈیج نہ کیجیے, اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بینڈیج کرنے کا بہت زیادہ. اور یہاں سے اس کو کٹ کریں, اور کیونکہ اتنی موٹی بینڈیج بھی نہ کریں کہ پیشنٹ کو پریشانی ہو جائے. یہ آپ نے یہاں بینڈیج کر دی. چونکہ یہاں پہ چھوٹی سی جگہ ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے, ٹیپ یوز کریں گے. اب فرسٹ ایڈ باکس میں آپ کے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, یہ نارمل سیلائن اور کوئی اینٹی سیپٹک سولوشن جو آپ چاہیں اس میں ملا لیں یا اسی سے صاف کر لیں. دوسرا کیا ہے, کوئی مرہم جو آپ نے اس میں لگانا ہے. تیسری چیز کیا ہوگی, یہاں پہ گوز چاہیے ہوں گے آپ کو, جس سے کہ آپ کو زخم صاف بھی کرنا ہے اور زخم کے اوپر اس کو ٹریس کرنا ہے. لیکن گوز زخم پہ رکھنے سے پہلے میں نے آپ کو پہلے ہی بتلایا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف کرتا ہے, تو آپ نے جالی رکھنی ہے. یہ ٹیولز آتے ہیں جالی, یہ وہ جالی ہے جو زخم کو بچائے گی چپکنے سے گوز کے ساتھ. یہ گوز اسی طرح اندر سے نکلے گا جیسے یہ گوز ہے, یہ اسی طرح سے اندر سے نکلیں گے. بینڈیج کاٹن کی بھی لے سکتے ہیں آپ, یہ بھی لے سکتے ہیں. بس سائز کا خیال رکھیے, انگلی پہ 1 یا 2 انچ والی, ہاتھ کے اوپر 4 انچ والی, پیر پر اور پیٹ اور سینے کے اوپر 6 انچ والی بینڈیج درکار ہوتی ہے. اور سب سے آخر میں کیا ہوگا, آپ کو ٹیپ چاہیے ہوگا. ایک بات یاد رکھیے, یہ تمام چیزیں کوئی ایکسپینسو نہیں ہے, اتنی کہ آپ یہ سوچیں کہ بہت مشکل ہے جس میں ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں گے گھر میں رکھنے کے لیے. یہ 30-40 روپے کا آتا ہے. یہ مرہم 35-40 روپے کا ہوگا. یہ 6-8 روپے کے گوز ہیں. یہ 5-6 روپے کا یہ ہے. اور یہ ٹیپ بھی ایسی ہے 20-25 روپے کے. یہ بینڈیج بھی اسی طرح کی آتی ہیں 10-15 روپے کی. تو یہ تمام آپ کا جتنا ہے یہ 100-150 روپے کے اندر آپ کا سارا, یا 200 روپے میں زیادہ سے زیادہ سارا کچھ بن جائے گا. کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیے, ہاتھوں کو یا تو ہینڈ سینیٹائزر سے صاف کریں یا گلوز پہن لیں. اگر آپ اور زیادہ اسپیسیفک ہونا چاہتے ہیں تو گلوز پہن لیں, جس سے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. کیونکہ اگر خدا نہ کرے پیشنٹ کو ہیپیٹائٹس سی ہے, ہیپیٹائٹس بی ہے, یا کوئی ایسی ٹرانسمیٹیبل ڈیزیز اس کے ہے, اس کا بلڈ نکل رہا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں اگر وہ بلڈ لگ جائے گا, تو یہ بات کا خیال رکھیے گا کہ اس چیز سے بچیں کہ پیشنٹ کا بلڈ آپ کے ہاتھوں پہ لگے. کیونکہ ہم یہاں ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں, یہ نہ یہاں زخم ہے, اس وجہ سے ہم نے گلوز ویئر نہیں کیے. یہ گلوز جو ہوتے ہیں یہ اس طرح کے دیکھیں, 7.5 نمبر ان کا ہے. تو یہ سرجیکل گلوز ہوتے ہیں, انہیں آپ پہن کر ڈریسنگ کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے فرسٹ ایڈ پرووائڈر کی سیفٹی جو ہے وہ پرائم امپورٹنس ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بریک آئل ڈال دیا, نیل لگا دی, آٹا لگا دیا. یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں بلیڈنگ روکنے کے لیے. پاؤڈر ڈال دیا, یہ چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان سے نہ بلیڈنگ رکتی ہے بلکہ انفیکشن ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیے, اس انگلی میں انفیکشن جو ہے اس پورے ہاتھ کو جو ہے ملوث کر سکتا ہے. مطلب ایک چھوٹا سا کام تھا جو کہ اگر آپ طریقے سے کر لیتے تو اتنی مصیبت میں نہ مریض پڑتا نہ اس کے لواحقین پڑتے. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں. اور آج کے بعد آپ اپنے پاس کوشش کریں گھر میں کہ ایک فرسٹ ایڈ باکس بنائیں جس کے ذریعے آپ ڈریسنگز کیا کریں, اپنی بھی کریں, اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں. اس طرح سے کتابیں ہماری گھریلو علاج مقتۃ المدینہ کی وہ رکھ لیں. بعض صورتوں میں اس میں سے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مدنی پھول کام آ جائیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی ہم نے آپ کو 150-200 یا 200-250 روپے تک کا ایک نسخہ, یہ اتنا میرا نہیں سمجھتا یہ کوئی اتنا مہنگا نسخہ ہے. اور اس میں نارمل ڈبہ لے لیجئے کوئی بھی, وہ ڈبے کے اندر اب گھر میں یہ بنا لیں اس کو, اور اس کے اوپر لکھتے. ویسے فرسٹ ایڈ باکس آتے ہیں لیکن اب وہ اگر ڈبہ لیں گے تو پھر ڈبہ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے. نارملی طور پر یہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں, گھر کے پانی سے جسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صفائی کی جا سکتی ہے. اور اس طرح کی زخموں کی ٹیوب آتی ہیں, ہاتھ جل جائے بعض اوقات, جیسے کہ تیل سے ہاتھ جل جاتا ہے, چھینٹے پڑ جاتے ہیں تیل کے, یا تھوڑا کٹ لگ جاتا ہے,
تو ہر ایک کی دیکھیں زخم بھی مختلف طرح کے ہیں، اسی طرح جلنے کا بھی مختلف طرح کا ہوتا ہے، تیل سے جلنا، گرم پانی سے جلنا یا آگ سے جلنا، اس طرح جلنے کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں کیا کیا ٹیوب یا اوائٹمنٹ یا اس طرح کی چیزیں ملم وغیرہ لگائی جا سکتی ہیں وہ ہیں، موچ وغیرہ آ جائے تو کیا لگائی سکتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے، دیکھیں یہاں پر 100% تو آپ کو ہر چیز نہیں بتائی دی جائے گی، لیکن ہم ایک معلومات فراہم کرنے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کرنٹ لگے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ اسی طرح اسکرین پر ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کا بتائیں گے کہ اگر کسی کی مطلب ہاتھ کٹ جائے تو کٹ جانے کے بعد پھر اس کو کیسے، اس کے خون کو کیسے روکنا ہے اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو باقاعدہ اسکرین پہ دکھائیں گے۔ آپ اول تاخیر رہیں گے، امید کرتا ہوں آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے، ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی کرنے اور اس پر ثواب سے اللہ تعالی ہمیں محروم نہ فرمائے۔ تو آپ برائے کرم یہ بالکل اس کو سنجیدہ لیں، اپنے گھر میں یہ 200 250 300 روپے کا سامان رکھیں۔ یہاں پر ایک بات ضرور عرض کروں گا، ایکسپائری ڈیٹ کا خیال رکھیے کہ وہ دوائی ایکسپائر نہ ہو اور وہ دوائی فیک میڈیسن نہ ہو، یعنی کہ جعلی دوائی نہ ہو۔ یہ یہاں مطلب ڈاکٹر صاحب نے جتنی باتیں کی ان کا بھی ایک مخصوص ایک ٹائم پیریڈ تھا، ورنہ ڈاکٹر صاحب بڑی کھل کر آپ کو مزید وضاحت فرماتے، لیکن جو بات اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو دوائی اچھی ہو، بعض اوقات ایسی میڈیسن ہوتی ہیں، مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا میڈیسن کا، وہی میڈیسن ایک پورا پتا کھا جائیں مگر اس سے وہ کچھ بظاہر اتنا فرق نہیں پڑتا، اور وہی میڈیسن اگر کوئی ہم اچھی لے لیتے ہیں تو وہ ایک آدھ گولی کے اندر وہ اپنا کام پورا کر، ایک ہی نام کی ہوتی ہیں لیکن فرق ہوتا ہے۔ یہ تجربے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں 2 پیسے بچانے کے لیے آپ نقلی چیز نہ لیں، اچھی میڈیکل جو اسٹور ہوتے ہیں شہروں میں مشہور ہوتے ہیں کہ یہ میڈیکل اسٹور اچھے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں مشہور۔ ہم یہاں ایڈورٹائزمنٹ سے ڈرتے ہیں اور بہت سارے اس میں ہمارے تحفظات ہوتے ہیں، ورنہ آپ کو یقین جانے آپ کو چند نام ہم یہاں بتا دیں، ہم آپ کو میڈیسن کے بھی نام بتا دیں، لیکن ایک ہی میڈیسن، ایک ہی ٹیوب، ایک ہی چیز نہیں ہوتی، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال میں آئی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیں اچھی طرح اور ان سے ایک لسٹ تیار کر لیں اور میڈیکل اسٹور پہ جا کر، اچھے میڈیکل اسٹور پہ جا کر اوریجنل چیز لے لیں گے، انشاءاللہ تعالی یہ چیز رہے گی۔ اور پھر ایکسپائر اگر ڈیٹ ہو جائے، اب اس کا تو ایکسپائری چیز یوز نہیں کی جاتی، اس سے پہلے اگر استعمال ہو جائے تو اچھی چیز ہے، آپ گھر میں رکھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب، this is Muhammad Ashafdad Attari from Dallas, Texas, USA. Alhamdulillah, Islam is not just a religion but also a way of life, and Alhamdulillah Dawat Islam is doing the same thing. For instance, today's topic of first aid, it is not directly related to any prayers or how to do your roza and stuff like that, but it is trying to prepare you how to live a good life and prepare for a better tomorrow. May Allah Azza wa Jal blesses everybody who are working hard in this cause. Another suggestion that every Islamic brother, if they can add an entry in their phone book with the name of home or husband or wife, because a lot of people seems like they do is put the name of their husband or wife. Nobody else would know, but if you just put a generic entry of home or husband or wife, then inshallah if something were to happen, then somebody can reach this way. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے امریکہ سے ہمیں کال کی، اور حقیقت یہ ہے کہ دین جو ہے نا یہ کامل اور اکمل دین ہے۔ الحمدللہ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ جو بیان کرتا ہے یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں یہ چیزیں شامل ہے، خیر خواہی امت، غم خواری امت، ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرنا، ایک دوسرے کے مدد کرنا، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دور کرنا، اس کے تو اتنے ثواب ہیں۔ یعنی جو غم خوار امتی کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے اوپر کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جو اللہ کے بندوں کی حاجت پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ایک کار ثواب ہے،
اور ویسے تو دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے ہر تر جگر میں اجر ہے، تو جب پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو جو ایک عاشق رسول کی مدد کرے گا، ایک مسلمان کی مدد کرے گا، تو اس کو کس قدر اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ تو یہ تو ایک ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے ساتھ دینا۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں ہے نا کہ مطلب مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر بدن کے ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو اسلام تو ایک کامل اکمل دین ہے، اور اس میں تجارت بھی ہے، معاشیات بھی ہے، فیملی بھی ہے، گھر بار بھی ہے، نکاح بھی ہے، اور صحبت دوست، سب کچھ ہمارے دین میں شامل ہے۔ اور دعوت اسلامی الحمدللہ دین اسلام کو عام کرنے کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ نا کہ مدد تو کرنے کا جذبہ ابھر جاتا ہے، تو آج کے سلسلے میں تو یہ کہ مدد کرنی کس طرح، مدد کرنی کیسے، مدد کرے کون اور کیسے کرے؟ ایسا نہیں کہ کرنے مشکل آسان کرنے گیا اور مشکل بڑھا کر واپس آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب اگر کرنٹ لگتا ہے کسی کو، بارشوں کا موسم ہوتا ہے، اسپیشلی بارشوں کے موسم میں کرنٹ کے واقعات زیادہ سنے جاتے ہیں، تک گھروں میں بھی کرنٹ لگ جاتا ہے۔ تو کرنٹ لگنے کی صورت میں کیا طبی امداد، ابتدائی طبی امداد ہونی چاہیے، فرسٹ ایڈ کیا ہونا چاہیے؟ آئیے اب اس کا طریقہ دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اب ہمارے مدنی چینل ناظرین کو بتائیں کہ ابتدائی طبی امداد یہ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہم بھی آ جائیں۔ پلگ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً گھر پہ پلگ نہیں ہوتے ہیں۔ اب وہ اس میں بد احتیاطی یہ ہوتے ہیں، عمومی طور پر نظر نہیں آتے ہیں اس میں۔ تو اب آپ جب اس کو لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ سوئچ بھی آن ہوتا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ سوئچ بھی آن ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو سوئچ کو آف کر لیا کریں آپ کو، اگر نہیں تو اب آپ جب اس کو لگائیں گے تو آپ کو دھچکا لگے گا۔ آپ لگائیے۔ اب ایسے ہم تھوڑا سا یوں آپ کو سمجھانے کے لیے بتائیں گے۔ اب یہ انہوں نے دوسرا تار لگایا، ویسے ہی ان کو ایک کرنٹ لگا۔ اب ان کو چھڑانا کیسے ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ تار چھوٹے والا جو ہے وہ سیپریٹ کرنا ہے، الگ کرنا ہے ان سے، تاکہ ان کا رابطہ ختم ہو جائے۔ دوسرا پھر تار جو ہے ان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر جو آپ کا بورڈ وغیرہ ہے، ایسی کوئی چیز ہے، اس کو آپ نے اس سے دور کرنا ہے۔ اب جو آپ کا مریض لیٹا ہوا ہے، اب اس کو آپ نے کیسے لینا ہے کہ پہلے تو آپ نے لکڑی سے ہی، یہ کرنٹ اس سے الگ ہو گیا، کرنٹ الگ ہو گیا، اس کو سیفٹی کر لیا۔ اب اس کو وہاں سے شفٹ کرنا ہے آپ نے، تو آپ نے لکڑی سے ہی اس کو دوسری طرف لکڑی نکالنی ہے، اور یہ کام آپ نے بڑی تیزی سے کرنا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہ آپ نے سیدھا کر لیا۔ لکڑی تھوڑی مضبوط ہونی چاہیے، ہم نے ڈیمانسٹریشن کے لیے ٹھیک ہے لے لی ہے، یہ کر لیا۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو پیشنٹ کو آپ نے اس طرح کر لیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے پیشنٹ کے بغل میں کوئی چادر دیجیے، ایسے بغل میں آپ نے لی، آپ جیسے لیٹے ہوئے نا، کرنٹ لگا ہوا ہے آپ کو، بغل میں لی، تھوڑی سی بڑی چادر لے کے دور ہٹ کے اس پیشنٹ کو تھوڑا سا کھینچنا ہے اپنی طرف، موو کرنا ہے، اس کو پوزیشن چینج ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرے ہاتھ میں لے کے کریں گے تو پیشنٹ کی پوزیشن چینج ہو جائے گی، اس کو اپنی طرف لے کر آ جائیں گے، تو آپ اس ایریا سے اس کو الگ کر لیں گے۔ فائنل یہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا اس کو، ہاتھ کوشش کریں کہ نہ لگے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیر کر دی کہ اس میں اچھا خاصا تیز وولٹیج ہوتا ہے، وولٹیج کی وجہ سے یہ ہے کہ دل کی دھڑکن بھی بند ہو سکتی ہے۔ جلد سے جلد جو ہے اس کو اس سے دور کر دیا جائے، اور اپنے آپ کی بھی سیفٹی رکھی جائے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اس کے اندر۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک چپکتا ہے تو اس کو کے ساتھ دوسرا بھی لگ جاتا ہے۔ اچھا تو یہ ڈاکٹر صاحب اس کو یوں کہیں گے کہ ہم ہمارے فرسٹ ایڈ میں اس طرح کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا اس میں ایک چیز اور کام آ سکتی ہے، جیسے یہ بتائیں اسٹک، اب جیسے یہ اسٹک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ڈنڈی ہے، تو مثال کے طور پر رہیں، اب ایک ایزی تھوڑا سا میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کوئی بھی کرے، ہاں اب جیسے یہ بورڈ ہے، تو اب آپ کو ڈنڈی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے نا، گھر میں کوئی لکڑی نہیں ہے، لیکن ایک چیز گھر میں ہے آپ کے، وہ ہے بیلن، روٹی بنانے کا بیلن۔ اب روٹی بنانے کا بیلن ایٹ لیسٹ نہیں تو نہیں اتنا تو ہوتا ہوگا، صحیح، کم از کم 1 فٹ، کم از کم 1 فٹ کا اتنا ہوتا تھا، تو بیلن سے بھی اس کو مطلب کہ نکالا جا سکتا ہے۔
یہ دیکھیں یہ امیجیٹلی، یہ مطلب کہ میرا خیال ہے کہ چند ایک سیکنڈ میں ہو گیا. کریں اب مثال کے طور پر کسی کو لگا ہے، اب آپ بیلن لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب بیلن لا رہے ہیں فوراً، مطلب بیلن لیا، یہ ہوش، اس سے پہلے ہم سلسلے میں کہہ چکے کہ آپ کے ہوش باقی ہونے چاہیے، اور یہ بہت امیجیٹ کرنا پڑے گا کہ ایسا نہیں کہ بیلن لانے میں لیٹ ہو جائے. تو بیلن یا کوئی ایسی لکڑی کی چیز، تو بیلن میں نے اس لیے کہہ دیا کہ عموماً بیلن گھر کے ڈیلی کے استعمال میں ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بیلن کہاں رکھا ہوا ہے، مخصوص جگہ پر بھی پڑا ہوتا ہے، مخصوص جگہ پر. بیلن آیا اور فوراً ان کا ہاتھ ہٹایا، یہ لیا، اور اب مطلب کہ اب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے ہم ان کو سپورٹ کر سکیں اور اس کو ہٹا سکیں. ہاتھ آپ نے نہیں لگانے. بالکل. سب سے پہلے تو مین سوئچ ہی بند کرنا ہے. بہت صحیح بات یاد دلائی، سب سے پہلے مین سوئچ ہی بند کرنا ہے. لیکن مطلب آپ نے جذبات میں آ کر مریض کو نہیں پکڑنا ہے. یہ جو اس کو جو متاثر ہوئے ہیں، وکٹم جس کو بولتے ہیں، وکٹم کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ بہت زیادہ مریض کے قریب چلے جائیں گے نا تو عموماً مریض گھبراہٹ میں ہم ہی کو پکڑ لے گا. گھبراہٹ بھی ہوتی ہے صاحب، پھر دوسرے اس کے وہ جو سراؤنڈنگس میں ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کپڑے بھی ٹچ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی ارتھ لگ سکتا ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بڑی ہو، اتنا کم از کم آپ مریض سے فاصلے میں رہیں کہ مریض آپ کو نہ پکڑ لے. اسی طرح جو مریض جو شخص ڈوب رہا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کو نہ پکڑے. اگر ڈوبتے ہوئے کو بھی آپ بچانے کی مہارت رکھتے ہیں، بات وہی کہ فرسٹ ایڈ یا طبی امداد، ابتدائی طبی امداد کرے کون، یہ ضروری ہے کہ اس کو آتا ہو، ورنہ مطلب کہ وہ خود بھی جائے گا اور اس کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر وہ مریض آپ اگر وہ ڈوبتا ہوا آپ کو پکڑ لے گا نا تو پھر آپ بھی گئے، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ پاؤں پکڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، وہ فوراً یوں پکڑ لیتا ہے ڈوبتے ہوئے کو. کہتے یہ ہے کہ جو ڈوب رہا ہو اگر اس کو بچانا ہے تو اس کو بالوں سے پکڑ لیا جائے، اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کو نکالا جا سکتا ہے. ادروائز بہت پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو پکڑ لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ایسا کیوں میں طبی امداد. عبدالجبار اتاری عرض کر رہا ہوں لودرا اطراف سے. نگران شورا اور ڈاکٹر مجلس اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ جیسے روڈ پر حادثات ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات عورتیں بھی حادثے کی زد میں آ جاتی ہیں. اب غیر محرم عورت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ شدید زخمی ہوتی ہیں. ابھی فی الفور ایسی کیفیت نہیں ہے کہ کوئی عورت قریب ہو، تو ان کی امداد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے. انشاءاللہ تعالی اول تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے سلسلے پر ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور سلسلے کو پسند کرتے ہیں. مدنی چینل پر آنے والے یہ اہم ترین سلسلوں کو برائے کرم ضرور دیکھا کریں، ہر سلسلہ دیکھا کریں، اور مدنی چینل پر رہیں گے، وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ بہتری صورت نکلتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہم نے تھوڑا سا یہ بھی بتانا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ آدمی سلپ ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر بچے سلپ ہو جاتے ہیں یا بزرگ کوئی سلپ ہو جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے اور بظاہری ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے بازو میں فریکچر آیا ہے یا ٹانگ میں فریکچر آیا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس میں کیا کرنا ہے. اس کی جو سپوز مثال کے طور پہ اس کے بازو میں آپ کو لگا ہے کہ اس کے بازو میں چوٹ لگی ہوئی ہے، اب اس کی بازو کی حرکت نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے تو جو بھی چوٹ لگنے والی جگہ ہے اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو اس کو حرکت فری کرنا ہے کہ اس کی حرکت نہ ہو. بازو میں چوٹ اگر لگی ہوئی ہے شولڈر میں، تو سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ بازو کو ایک چادر دیجیے، کسی بھی چادر سے یا رومال سے اس کو ہینگ کر لیں، لٹکا لیں، اس کو ایسے رکھیں اور اس کو سب سے پہلے اس کو لٹکا لیں اس کو، تاکہ اس کو سپورٹ ملے گی. اس کو اس طرح سپورٹ حرکت نہ ہو. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی حرکت نہ ہو. یہ تو آپ نے اوپر والے حصے کے لیے کر لیا کہ خدا نخواستہ یہاں پہ کندھے پہ چوٹ لگی ہوئی ہے یا اندر چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس کی حرکت کو روکنے کے لیے کر لیا. اب اگر خدا نخواستہ ایسی چوٹ ہے جو اس حصے میں لگی ہوئی ہے، یعنی کہ ہاتھ کے نچلے والے حصے میں چوٹ لگی ہوئی ہے، اب ایسا لگتا بھی ہے کہ یہ فریکچر ہے. اب فریکچر کو پہچاننے کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں
کہ اس کے اندر ابھار سب محسوس ہوگا, لچک آ جائے گی. لچک بھی آ جائے گی اس کے اندر. بعض اوقات اس کے اندر جب آپ چھوتے ہیں تو باقاعدہ ہڈی فیل ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے, چبھتی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہے بعض اوقات, اور بعض اوقات ایسی کریپیٹس یعنی کہ کرکراہٹ کی آواز بھی آتی ہے جیسے ہڈی میں آتی ہے, جگہ سوج جائے گی ٹھیک ٹھاک قسم کی, اور بڑا شدید تکلیف ہوگا. تو یہ بڑی خاص علامت ہوتی ہے فریکچر کی. اب ایسی کوئی صورت ہو تو فوری طور کے اندر گھر کے اندر اس کو رکھیے ذرا. کوئی اگر آپ کو ایسی پٹیاں اگر آپ کی کوئی مل جاتی ہیں, چوڑی پٹیاں مل جاتی ہیں, اسی سائز کی ہوں بھلے اس سے تھوڑی چھوٹی ہوں, وہ پٹیاں اگر مل جاتی ہیں اس کو آپ ایسے نیچے سپورٹ دیں اس جگہ کو. یہ عارضی طور پہ ہے, یہ علاج نہیں ہے, یہ عارضی طور پہ اس کو سپورٹ دے کے اس کو کسی چیز سے یہاں سے باندھ دیں گے آپ. اسی چادر سے سپورٹ لے کے آپ نے اس کو باندھ دیا. اس کو یہ بالکل جنرل ایک ہم رف آپ کو انداز بتا رہے ہیں کہ گھروں میں عموماً اسی طرح ہوتا ہے. مزید نقصان سے ہاں بس گھر میں کچھ یہ لے لیا یا چادر لے لی, آپ نے یہ باندھ دی ہے. اب باندھنے کے بعد اس کو اسی طرح آپ بڑا رومال ہوتا ہے بعض اوقات, اچھا اس طریقے سے کر دیں گے تو بہتر ہوگا. تو اس میں یہ سپورٹ ہو جائے گی. اسی طرح پیر کے حوالے سے جیسے ابھی اسلامی بھائی باندھ رہے ہیں, یہ آپ کی کمپلیٹ سپورٹ ہو جائے گی. اس میں مریض کو تکلیف بھی بہت کم ہو جائے گی, نہ ہونے کے برابر ہوگی, اور فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو اس کی مزید طبی امداد بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر پیر میں خدا نخواستہ لگی ہوئی ہے, آپ ذرا لیٹیں گے سر, یہ مجھے پیر سیدھے کر لیں. پیر میں لگی ہوئی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے چھونے سے آپ کو محسوس ہوا ہے کہ یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے فریکچر ہوا ہے, تو اس میں آپ ایسی چوڑی لکڑی لے لیں. اسی طرح بالکل سیم اسی طریقے سے آپ نے اوپر تلک, اگر بڑی لکڑی ملتی ہے تو اس جوڑ تلک آپ لے لیں, وہ بہت آسان رہے گا. اسی طرح اس کو باندھ لینا ہے جس طرح اوپر والے حصے کو ہم نے باندھا تھا. اس کو باندھنے کے بعد اور پھر ان کی موومنٹ جو ہے نا, آپ ان کی ٹانگ کو اگر ایسے اٹھا بھی لیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی, لیکن شرط اتنی ہے کہ اس کی سپورٹ یہاں سے لے کے یعنی کہ یہ جو اینکل یعنی کہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں, ٹخنوں سے لے کے یہ کولے کی ہڈی تلک اگر آپ نیچے ایک سپورٹ دے دیں گے, چاہے کسی بھی ہارڈ گتے کی سپورٹ ہی کیوں نہ ہو, لیکن تھوڑا سخت گتا ہونا چاہیے کہ آپ کا پورا ویٹ پورا وزن اس پٹے کے اوپر آ جائے. تو اس قسم کی صورتحال میں اگر آپ نے اس کو باندھ دیا ہے تو اس کی موومنٹ کرنا بہت آسان ہوگی. جب یہ باندھ دیں گے تو آپ آرام سے اس پیشنٹ کو یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں, اس کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کو باندھا ہوا نہیں ہوگا تو یہاں سے اٹھانے میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. تو یہ بہت سمپل سا طریقہ ہے, آسان سا, جس کو ہم گھر پہ آرام سے کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. چلیں ڈاکٹر کامران, بہت بہت شکریہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کالز کی طرف چلتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کلائی میں زخم آ جائے یا کلائی سے خون نکلے تو اس کو کس طرح اس کی روک تھام کرنی چاہیے اور بازو کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. تو ہمیں جو ڈاکٹر کامران نے بتایا یہ کسی بھی ہڈی ٹوٹنے یا اس طرح کے اندرونی مار جس کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہے. اور پہلے کالز رہتے ہیں, آئیے پھر آپ کو مزید ہم بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر حسین صدیقی ہے, ملیح سعود آباد سے بات کر رہا ہوں. حضرت ابھی جو آپ نے بتایا کہ جس طرح سے کہ مریض وکٹم جو تھا آپ نے تار اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی تو اسے کرنٹ لگا, پھر آپ نے ایک لکڑی منگوائی اور تار اس سے الگ کر دیا. تو سر جب آپ نے تار الگ کر دیا, بٹن بند کر دیا, تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ مریض کو ہاتھ نہ لگائیں بلکہ لکڑی کے ذریعے یا چادر کے ذریعے اس کو موومنٹ کریں. تو سر جب تار الگ کر دیا تو پھر ایسا کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وکٹم کو ہاتھ نہیں لگا رہے, کہ کرنٹ تو اب اس میں موجود نہیں ہے, تو یہ وضاحت کر دیں, بڑی مہربانی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. آمین. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں جو وکٹم کو ہاتھ لگانے کے بعد, وکٹم سے مراد یا وہ شخص جو متاثر ہوا ہے, اب یہ میڈیکل میں اس کو وکٹم آج کل کہتے ہیں, اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں ہاتھ لگانے سے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کیونکہ ہمارے گھروں میں جو سرکٹ میں وہ آ رہا ہوتا ہے, کرنٹ آ رہا ہوتا ہے, وہ کافی پاورفل ہوتا ہے, 240 سے زیادہ کے قریب ہوتا ہے.
تو بعض اوقات اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ سوئچ بند کر رہے ہیں یا ہاؤس واس کا آپ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. جب آپ نے اس کو پیشنٹ کو ہٹا دیا ہے وہاں سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ اثرات اس وقت موجود ہوں جو آپ کو نقصان دے سکتے ہوں. اس لیے احتیاطاً، ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز موجود ہو، لیکن احتیاطاً ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کو بہتر ہے کہ نہ جس تار کو آپ نے ہٹایا، تصور جس تار کو آپ نے ہٹایا اس تار کے علاوہ کوئی اور تار بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہو جس میں اس کا کرنٹ لگ رہا ہو، بالکل، اور اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو احتیاط یہی ہے کہ اپنی چادر سے یا کسی اس طرح کے مطلب کہ وہ ووڈ اسٹک سے آپ اس کو ہٹا دیجئے. یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی اور چیز منسلک ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہڈن پرابلم کا آپ شکار ہو جائیے. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور مقدس رفیق اطاری عرب شریف سے. حضور جو افراد بلندی پہ کام کرتے ہیں جیسے ٹاور، تو ان کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر ارشاد فرما دیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بلندی پہ کام کرتے ہیں، ویسے جو کام کرتے ہیں نا مزدور وغیرہ طبقہ، ان کے لیے تو سب سے بنیادی جو مدنی پھول میرے ذہن میں یہ ہے اپنی نیند پوری کیا کریں. اپنی نیند پوری کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات نیند کا غلبہ آپ کو کسی مزدوری میں اس طرح کے اوپر نیچے کے جو کام ہوتے ہیں، ہائٹ پر جو کام ہوتے ہیں، یہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. پھر اپنی فٹنس کا خیال رکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کمزوری ہے، ویکنیس ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں یا آپ کو اس طرح کی فیلنگس ہو رہی ہیں اور آپ اتنے ہائٹ پہ کام کریں گے تو چکر آنے کی صورت میں آپ کو گر جانے کا اندیشہ رہتا ہے. یہ دو چیزیں اس وقت سر دست میرے ذہن میں آئی ہیں. اسی طرح مطلب کہ وہ بغیر منڈیر کے کسی مطلب کہ ایریا میں کام کر رہے ہیں تو کارنر سے مطلب بچنے کی کوشش کریں. اچھی طرح جو اس کے وہ بند باندھنے کے جو سارے نظام ہوتے ہیں، جو تختے وغیرہ پراپر لگائے جاتے ہیں، جو شیٹرنگ وغیرہ بچھائی جاتی ہے، یہ ہمارے ہاں بعض اوقات پیسے بچانے کے لیے اس میں بہت کمزوری کا بعض اوقات وہ سلسلہ رہتا ہے. بلڈنگ مٹیریل جو کنسٹرکشن کے جو بلڈنگ مٹیریلز کے جو ایکوپمنٹ ہیں، یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے کہ جس کے اندر مطلب کہ وہ ہیلمٹس ہوتے ہیں، گلوز ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے یونیفارمز ہوتے ہیں، اس کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ مزدور کام کرتے ہیں اور لیبر کام کرتی ہے، اور اس میں بہت ساری ان کو ذہنی اور جسمانی اور اس طرح کے نقصان سے بچانے کے یہ معاملات ہوتے ہیں. میں نے وہ چیزیں ایکوپمنٹس دیکھی ہیں اور مطلب اتنی ہوتی ہیں کہ آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا کہ اتنی چیزیں آئی ہیں. یہ سب عمومی طور پر مزدوروں کو، اس طرح کی لیبر کو، اس طرح کے سپروائزرز کو، اس طرح کام کرنے والوں کو کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. جو الیکٹرکسٹی کا کام کرتے ہیں، ہیوی مشین کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کے اوزار اور اس طرح کے لباس، اس طرح کے ایکوپمنٹ کے ساتھ کام کروایا جاتا ہے تاکہ ان کے جسم کو، ان کی آنکھ کو، ان کے کان کو نقصان نہ ہو. فار ایگزامپل کہ بہت شور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شاید اگر آپ نے جہاز میں سفر کیا ہے تو کبھی آپ جہاز میں جب سفر کریں تو جس وقت جہاز رن وے پر ابھی چل نہیں رہا ہوتا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص کان میں ایک بہت بڑا ہیڈ فون لگائے، وہ جہاز کے پائلٹ کو کوئی انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی ان کی آپس کی کوئی ترکیب چل رہی ہوتی ہے. یہ جو ہیڈ فون لگا ہوا ہوتا ہے نا، یہ ہیڈ فون سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی، یہ وائرلیس ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہیڈ فون محض کان کو اس جہاز کی مشین کا جو ہیوی شور ہوتا ہے، جو اس کے کان کے پردوں کو افیکٹ کر سکتا ہے، اس کی سنوائی کو افیکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک بار نہیں ہوتا، وہاں شور ہی شور ہوتا ہے. تو مسلسل شور کی وجہ سے کان کے پردے افیکٹ ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک مطلب کہ ایئر فون لگا دیا جاتا ہے، ایک ہیڈ فون لگا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے شور. میں نے وہ ہیڈ فون لگایا ہے، اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یعنی میں نے وہ جہاز جہاں کھڑے تھے وہاں نہیں لگایا، ایک نارمل جہاں تھے یہی ساری انفارمیشن کے ساتھ میں ہیڈ فون لگایا. بالکل جیسے سائیں ہو گیا نا، ایسا لگا جیسے کہ اطراف کو کچھ بول ہی نہیں رہا ہے. تو وہ بہت سارے اس کے شور کو کور کرتا ہوگا. تو یہ بھی ایک طرح سے آپ کے جسم کو، آپ کی آنکھ کو، آپ کے کانوں کو، آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے پاؤں کو، آپ کی چیزوں کو سیف کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے ایک طرح سے سیف گارڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ بہت زیادہ نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اس طرح جو ویلڈنگ کا جو کام کرتے ہیں،
وہ جو چنگاریاں جسے اڑتی ہیں ان کو چاہیے کہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے وہ چیز پہن کر رکھیں. تو اسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو احتیاطی کچھ سامان ہم نے آپ کو بیان کیا, یہ ضروری ہے کہ کار میں ہی آپ کے ساتھ واقعہ ہو جائے, گھر میں ہی واقعہ. یہ واقعہ آپ کے ساتھ کار میں بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ کار کے اندر ہی کوئی ایسی چیز ہو گئی. فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں, آپ ٹائر چینج کر رہے ہیں اور جیک آپ کے ہاتھ پر لگ گیا اور آپ کا ہاتھ کٹ گیا, یا بعدوں کا وہ جو پانا ہوتا ہے جو مطلب نٹ بولٹ کھولنے کے لیے, اس کے کونے پر دھار بنی ہوئی ہوتی ہے. میرے دیکھیے دھار بنی ہوئی ہوتی ہے, بالکل وہ چاقو نما دھار ہوتی ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس سے اللہ نہ کرے کوئی چیز کٹ گئی یا کوئی ہاتھ پر کوئی چیز رہ گئی, تو کار کی ڈگی میں کم از کم 2-4 چیزیں اس طرح نیسیسری چیزیں ہوں کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہاسپٹل تک پہنچنے سے پہلے خون کو روکا جا سکے یا اس طرح کیا جا سکے. یا ساتھ کوئی ایسے پیسنجر ہیں, یا آپ روڈ پر چلتے پھرتے اگر دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے یہاں مطلب ہاتھ کٹ گیا ہے, خون بہ رہا ہے, اب اس کو آپ نے ٹریٹمنٹ دینا ہے. اب ٹریٹمنٹ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گھر میں ساری یہ چیزیں موجود ہوں, کہ گھر میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تو ہم بنا نظر ہے, یا چھوٹا موٹا کوئی کمپاؤنڈر کا کلینک تو ایسا چھوٹا سا کلینک تو بنا نظر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں. اب اگر آپ کا ہاتھ کٹتا ہے, خون نکلتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ سڑک پر ہیں یا گھر میں, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں. دوسری صورت کیا ہے کہ اس پیشنٹ کا خون مسلسل بہہ رہا ہے. اگر اس کی دل کی دھڑکنیں صحیح ہے, ہوش میں ہے, آپ سے بات کر رہا ہے, سانس صحیح چل رہی ہے, تو اب آپ کی سب سے پہلی کیا چیز ہوگی کہ جو کرنے کی, وہ یہ ہے کہ اس کا خون روکیے پیشنٹ کا. اگر پیشنٹ اتنا ہے کوآپریٹ کر رہا ہے آپ سے, ہاتھ پاؤں جس جگہ سے, سر سے کہیں سے خون نکل رہا ہے, اگر ہاتھ اور پاؤں سے خون نکل رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کیجئے کہ پیر کو یا ہاتھ کو, اگر وہاں ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی ہے, آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا ہاتھ اور پیر آرام سے اٹھ رہے ہیں, وہاں کوئی لچک نہیں ہے جو کہ عموماً ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی لچک ایسی ہے جو عموماً نہیں ہوتی ہے تو اور تکلیف میں آ رہا ہے, جیسے ہی آپ نے پیر اٹھایا اور ہاتھ اٹھایا اس نے تکلیف کا اظہار کیا, اس کا مطلب ہے اس کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے. اگر ہڈی میں لچک نہیں ہے, کوئی بازو میں لچک نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ہڈیاں اس کی سلامت ہیں. پھر آپ یہ کیجئے کہ خون روکنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اگر روڈ سائڈ پہ آپ کو کوئی مریض ملے جس کا زخم اس طرح سے ہو, آپ کے پاس روڈ سائڈ پہ نہ کوئی مرہم ہوگا نہ کوئی گاز ہوگا, ظاہر آپ کے پاس وہی چیزیں ہوں گی جیسے رومال ہو گیا یا کپڑے کا ٹکڑا ہو گیا. تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے میں نے بتلایا تھا بلیڈنگ ہو رہی ہے پیشنٹ کو, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ہاتھ کو اونچا کر دیجئے. سب سے پہلے اونچا کرنے سے یہ ہوگا کہ بلیڈنگ اس کی پیشنٹ کی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی. دوسرا کام کیا کریں, کوئی کپڑا لے کر اس زخم کے اوپر رکھ دیجئے. آپ نے اس زخم کے اوپر رکھا اور پریشر ڈال دیجئے. پہلا کام ہاتھ کو اونچا کیجئے, دوسرا کام اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھیے, اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے, کیونکہ آپ اپنا ڈائریکٹ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ میں خون لگنا شروع ہو جائے گا اور یہ بلیڈنگ بند بھی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اس کپڑے کو دبا دیجئے ہاتھ سے. اب آپ نے دبایا, خون رک جاتا ہے, تو آپ کے یہ اس کپڑے کو دوبارہ سے کھول کر نہ دیکھیے. لوگ اس کو دوبارہ سے کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ دوبارہ سے کھول کر دیکھیں گے تو چونکہ خون کی نالیاں اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں اور خون بند ہو گیا تھا, خون دوبارہ جاری ہو جائے گا. تو اس کو آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر رکھنا ہے, اور رکھنے کے بعد کوئی اور کپڑا لے کر آپ اس کو یہاں پر باندھ دیں. اب یہ آپ کے پاس ساری چیزیں وہ ہیں جو روڈ سائڈ پہ ہوں گی. آپ کے پاس نہ گاز ہوگا اس وقت, نہ کوئی چیز ہوگی. آپ نے صرف پیشنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. یہ آپ نے باندھ دیا. اب یہ دیکھیے, یہ اس وقت بلیڈنگ رک گئی ہے, اور یہ گاز چونکہ اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ اتر جائے گا, یہ تھوڑا سا چلیں گے یہ نیچے گر جائے گا, پھر بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کیا, ایک تو یہاں یہ باندھنے سے یہ گاز کے اوپر پریشر بھی آ گیا, جو آپ نے ہاتھ سے ہٹا لیا وہ پریشر یہاں اس سے آ گیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ گاز گرے گا نہیں. اب یہ اسی طرح ہاتھ کو اونچا رکھ کر یہ خود بھی جا سکتے ہیں اسپتال, یا آپ ان کو پہنچا دیجیے اسپتال. اگر آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اسپتال چھوڑائیے. تو یہ صورتحال میں چھوٹا زخم بڑی آسانی سے کنٹرول ہو جاتا ہے. اب اگر فرض کریں یہیں پہ ایسا زخم تھا جو کہ بہت زیادہ گہرا تھا, آپ نے یہ سب کچھ کر لیا لیکن بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے, تو اب اگلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خون کی نالی جو یہاں کٹی ہے اس کا راستہ وہ یہاں سے آ رہی ہے, یہ مسل ہے, اس کے نیچے یہاں جا کر آپ اس کو دبا دیجئے. اگر آپ یہ دبائیں, یا پھر یہاں پر آپ نے کوئی کپڑا لے کر, اس کو کہتے ہیں ٹورنیکیٹ باندھنا, یہ کپڑا لے کر اور اس کو کس کے باندھا اتنا باندھے کسیں کہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ خون جو ہے بند ہو گیا ہے. تو یہ آپ نے باندھنے سے یہاں پہ افیکٹ آئے گا.
اس کا باندھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ میں ادھر کیجیے گا، میں نے آپ کو جیسے بتلایا کہ خون کی نالی یہاں پہ ہے اس جگہ، یہ مسل ہے پورا، یہ پورا مسل ہے، یہ مسل کے ساتھ اندر ہے. آپ یہاں انگلیاں رکھیں گے تو آپ کو خود بھی محسوس ہوگا. اگر آپ اپنی خون کی نالی چیک کرنا چاہیں تو آپ کو یہاں پہ یہ مسل اس طرح کریں پیشنٹ کا، یہ کیا اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ نیچے جگہ بن جاتی ہے. تھوڑا سا ادھر کیجیے گا، یہ جگہ بن گئی. یہاں انگلیاں رکھیں تو آپ کو خود دھڑکن محسوس ہوگی اس طرح سے. یہاں پر جب آپ نے یہاں فنگرز اپنی رکھی ہیں تو اسی جگہ پہ آپ کو دبانا ہے. اب بعض لوگوں کے یہ مسلز بہت زیادہ بلڈ اپ ہوتے ہیں، اگر آپ نے اس طرح باندھا تو کیا ہوگا، یہ خون کی نالی کے اوپر پریشر نہیں جائے گا، یہ پریشر مسل کے اوپر رہ جائے گا. تو اس کے اوپر پریشر جانے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر پہلے اس کو یہاں پہ رکھیے، مسل ختم ہوا ہے اور مسل کے ساتھ ساتھ بالکل یہ ہو گئی یہ یہاں پہ، اور یہ کپڑا رکھا آپ نے. چونکہ آپ اکیلے ہیں تو آپ کو خود ہی سارے کام کرنے، کوئی آپ کو ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سائڈ پہ لوگ ہیلپ کرنے آ جاتے ہیں تو آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجئے. یہ دیکھیے یہ اب یہ خون کی اب اس کو آپ جتنا ٹائٹ کریں گے اتنا نہ کیجئے کہ ہاتھ نیلا ہو جائے اور اونچا ایلیویٹ کریں. اب یہ دیکھیے یہ خون کی نالی یہاں گہری کٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہاں ٹورنیکٹ باندھنا پڑا. یہ ٹورنیکٹ باندھنے سے خون کا دوران جو ہے وہ یہاں بند ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہاں سے بلیڈنگ بند ہو جائے گی. تو اس طرح مریض کو آپ اسپتال پہنچا سکتے ہیں. اتنا کس کے بھی نہ باندھیے یا اتنی زیادہ طاقت سے نہ باندھ دیجیے کہ نیچے کے مسلز جو ہیں وہ کرش ہو جائیں، کیونکہ مسلز نازک ہوتے ہیں، گوشت ہے. تو آپ اس کو اتنا باندھیے کہ ایک کنسیڈریبل پریشر ہو جس سے کہ بلیڈنگ رک جائے. اتنا بھی نہ باندھیں کہ یہاں پہ بھی ٹیئر آ جائے اس کے بعد پتہ چلا ہاتھ سارا اس کا نیلا ہو گیا. بعض لوگ اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ ہاتھ نیلا ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ اتنا پریشر ڈالیے کہ ہاتھ نیلا نہ ہو اور آپ کو صرف یہ ہو کہ بلیڈنگ رک جائے. بلیڈنگ جہاں رکے آپ اس کا پریشر کم کر، اس سے آگے پریشر نہ بڑھائیں، کیونکہ آپ کے پاس ناپنے کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. ہم جو سرجری کرتے ہیں اس میں ٹورنیکٹ لگاتے ہیں. ٹورنیکٹ میں ایک باقاعدہ میٹر ہوتا ہے جس سے ہم دیکھ کر پریشر ایلیویٹ کرتے ہیں. یہاں تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، آپ نے کپڑا باندھنا ہے. تو کپڑا جب آپ باندھیں گے تو اس سے زیادہ بن جائے گا تو نقصان ہے. ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک زخم تھا جو کہ اتنا بڑا نہیں تھا، آپ نے اتنا طاقت سے یہاں ٹورنیکٹ باندھ دیا یا کپڑا باندھ دیا بلیڈنگ روکنے کے لیے کہ پورا ہاتھ اس کا نیلا ہو گیا اسپتال جاتے جاتے. اس بات کا خیال رکھیے جب بھی یہ ٹورنیکٹ بندھا ہوا ہو ہاتھ نیلا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو بہت دور تک کا فاصلہ طے کرنا ہے اور آپ نے یہ باندھا ہوا ہے اور ہاتھ نیلا ہونے کے چانسز لگ رہے ہیں تو ہاتھ کو اوپر کر کے پریشر سے اس کو دبانے کے بعد اس کو کھول دیں 10 یا 15 منٹ کے لیے. پھر آپ اس کو 1 گھنٹے کے لیے لگا سکتے ہیں، 1 گھنٹے 40 منٹ کے لیے دوبارہ لگا سکتے ہیں. تو اس کو بیچ میں کھولنا ضروری ہوتا ہے. اگر بہت دور سے آپ مریض کو لے کر آ رہے ہیں کوشش یہ کیجیے اتنا زیادہ ٹائٹ نہ کریں کہ ہاتھ اس کا نیلا پڑنے لگے پیشنٹ کا. اور ٹورنیکٹ ہمیشہ یاد رکھیے جیسے ہی اسپتال میں پہنچیں اسپتال والوں کو بتلائیے کہ یہاں ٹورنیکٹ لگا ہے. بعض مرتبہ کپڑوں کے اندر لگا ہوتا ہے، وہ ہسپتال آپ نے مریض چھوڑا اور آپ تو آگے واپس اسپتال والوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے. وہ یہاں کرتے رہ گئے سارا کام، ٹورنیکٹ یہاں لگا ہوا ہے. تو یہ چیزیں نقصان کا باعث بن جاتی ہے بعض مرتبہ. ان کا بہت خیال رکھیے. ماشاءاللہ آپ دیکھیے کتنی یہ ایک امپورٹنٹ بریفنگ تھی، وضاحت تھی کہ گھر میں اس طرح خدا نہ خواستہ اگر کوئی خون نکلنا شروع ہو جائے تو کس طرح خون کو روکا جا سکتا ہے. اور پھر بہت پیاری بات جو ہمارے عموماً گھروں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں کہ بند کیا خون کو اب دیکھتے ہیں. یہ کتنی امپورٹنٹ بات کی ہے بھائی. وہ اب تو اس کے اندر ویسے ہی نسیں چپکی ہوئی ہیں. آپ مسجد کپڑا ہٹائیں گے تو یہ تو مسجد خون بہنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو ابھی جو بتا رہے تھے کہ یہ جو یہاں سے دبانے سے جو وہ ٹورنیکٹ یہ کپڑا جو باندھتے ہیں تو یہ مسلس کے اندر ایک پرابلم آتی ہے کہ بعض اوقات مسلس ہوتے ہیں نا تو وہ گیپ کو چیک کرنا جو انہوں نے کہا نا کہ وہ گیپ کی وجہ سے آدمی خون کی شریان نہیں پکڑ سکتا. گیپ اگر کچھ اور سکھا دیں سب تھوڑا قریب کر کے. یہ انہوں نے بتایا جیسے یہ نا یہ تھوڑا سا کہ اس کو زوم کریں گے تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اب یہ نا ایک نارمل آرمس ہوتے ہیں. اب یہ نا یہ تھوڑا سا اس کو اسٹریچ کریں گے نا. اب یہ جیسے یہ اسٹریچ کیا نا یہ تھوڑا اسٹریچ کریں گے تو دیکھیں یہ لائن بنی ہے. یہ لائن بنی نا، یہ لائن جو بنی ہے نا، ہاں یہ دیکھیں یہ گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو جی. یہ تھوڑا سا اسٹریچ، اب یہ اس کو لوز کر دیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا. لیکن تھوڑا سا اس کو اسٹریچ کریں گے، یہ دیکھیں یہ اسٹریچ کیا یہ لائن نظر آئی. یہی ہے ڈاکٹر صاحب جی. ہاں یہ اس کو اب چونکہ یہ اگر مسلس ہوں گے تو پرابلم یہ آئے گا کہ پھر یہاں پر ایک کپڑا لگانا پڑے گا. اچھا حاجی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے رگ گزر رہی ہوتی ہے.
उस पे प्रेशर डालना होता है। रग गुजर रही है, रग गुजर रही होती है, खून की सप्लाई जारी अब होती आप है, देखें, तो उस पे दिखाइए। प्रेशर डालना होता है। हाँ क्या हुआ इसमें? ये अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसी इमरजेंसी, तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। अब जैसे ये ना, अब ये आया जी। हाँ, यानी मैंने देखा नहीं है लेकिन अंदाज़ा हो गया कि ये आ गई लाइन। हाँ, ये मेन चीज़ है कि यहाँ कपड़ा, अगर ये इस तरह की चीज़ को कपड़ा फंसाकर फिर आप ये टॉर्निकेट यानी कपड़े की बैंडेज कर लें, पट्टा बांध लें, इसको हमारे आम ज़बान में पट्टा ही बोलेंगे, इसको पट्टा कर लें तो हो जाएगा। मुफ्ती साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आज हमारा मुफ्ती साहब सिलसिला चल रहा है इब्तदाई तिब्बी इमदाद का, फर्स्ट एड का, और माशाअल्लाह काफ़ी सारे मदनी फूल और बहुत सारी काफ़ी एहतियातें हम यहाँ सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल हमारे डॉक्टर कामरान भी साथ बैठे हुए हैं और डॉक्टर अहमद साहब हैं, ये हमारे कई दफ़ा इस मामले में अपनी मालूमात फराहम कर चुके हैं, अभी चल रहा है। लेकिन आपको मुफ्ती साहब ज़हमत इसलिए दी है कि उमूमन रास्ते में औरतें गिर जाती हैं, औरतों को रास्ते में कोई हादसा वाक़ हो जाता है, मोटरसाइकिल से गिर जाती हैं, रिक्शे से गिर जाती हैं, खुदा ना खास्ता बस में गिर जाती हैं। तो अब चूँकि शहर के अंदर तो महरम नहीं होता, शरई सफ़र हो तो महरम का होना ज़रूरी है। अब शहर के जो उमूमन छोटे छोटे सफ़र होते हैं तो उसमें तो साथ वो हर वक्त महरम साथ हो ज़रूरी नहीं होता। अब अगर कोई औरत को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, वो गिर जाती है, उसको चोट लग जाती है, तो डेफिनेटली कि लोग अतराफ़ के जमा होंगे, एक आम अजनबी मर्द जमा हो जाएंगे। अब वो अजनबी मर्द जो जमा हो गए, उनको इस मामले में क्या एहतियात करनी कि वो गैर महरम औरत है। अब वो औरत और मर्द का जो मामला है, इस सूरत हाल को समझने के लिए शरीयत ने क्या हमें उसूल और रहनुमाई फराहम की है? सबसे पहले तो शरीयत का एक ज़ाब्ता में अर्ज़ कर दूँ। फुक़हा इकराम रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन ने बयान फरमाया कि छूना जो है वो देखने से ज्यादा सख्त तर है, यानी जो गुनाह देखने में है, ना महरम के छूने में उससे ज्यादा गुनाह है। तो इसमें यकीनी तौर पर छूना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो ये हुक्म अपनी जगह पर है, लेकिन अब जरूरातु तुबीहुल महसूरात के जरूरत की जो जगहें हैं, वो जगहें जो ममनुआत होती हैं या नाजायज काम होते हैं, उन्हें भी जायज कर देती हैं। तो फुक़हा कराम ने इस हवाले से किताबों में मसाइल बयान किए हैं, मुफ़्ती में भी हैं और बहुत सारी किताबों में इस तरह के जुज़ियात लिखे हुए हैं कि तबीब को भी जो है वो एक वक्त में छूने की इजाज़त दी गई है जब कोई औरत ना मिलती हो। तो ये जो राह चलते लोग उठाएंगे, सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि जितनी जरूरत है उस हद तक रहें। मिसाल के तौर पर कोई औरत गशी का दौरा हुआ, वो गिर गई, उसका कोई महरम पास नहीं है, तो उसको कमर से हाथ लगाकर उठा दें, बिठा दें। अब इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस्म पहले मरहले पे कोशिश करें कि जिस्म के ऐसे हिस्से पर हाथ लगे कि जहां इन्हें गरमाइश महसूस ना हो, कुछ कपड़ा वगैरह हाइल कर सकते हैं तो कर लें। यह है हल्की फुल्की जो मामलात हैं उनके ताल्लुक से मसला है। लेकिन जहाँ डेंजरस मामलात हैं, सीरियस एक्सीडेंट हैं, तो वहाँ जो तिब्बी उसूल हैं फिर उनको सामने रखा जाएगा। मतलब मैंने जो पढ़ा है और सुना है वो ये है कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में उतने जख्मी नहीं होते या उतनी शदीद उनकी चोटें नहीं होती जितना नकलो हमल के दौरान हो जाती हैं। बाज़ औक़ात जो है वो रीढ़ की हड्डी तक ज़ाया हो जाती है, सिर्फ इस बिना पर कि स्ट्रक्चर को सही तरीके से रखा हुआ नहीं होता। तो सीरियस एक्सीडेंट के अंदर तो फिर अब ये नहीं होगा कि जनाब उस हिस्से से पकड़ा जाए जहाँ से ज़्यादा एहतियात है, फिर तो उसकी जान और उसके जो आज़ा हैं उसका ख्याल रखते हुए, जो तिब्बी ज़रूरियात है उसको फोकस रखते हुए उसको उठाया जाएगा। उठाने वाले जो है वो उस दौरान जो है वो अपने मिजाज पर भी गौर करते रहें, अपनी नजरों पर भी गौर करते रहें और अपने आप को कंट्रोल करें।
وہ یقینی طور پر ایک امتحان ہے. وہ جو کام کر رہے ہیں اس موقع پر بلا شبہ وہ اجر و ثواب کا کام ہے. ایک مسلمان کی جان بچانا، اس کے اعضاء کو بچانا ایک ثواب کا کام ہے، ضرورت کی جگہ ہے. شریعت مطہرہ نے اس طرح کی جگہوں میں مس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. دوسرا یہ تھوڑی رہنمائی کر دیجیے گا کہ بعض اوقات پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں بازو پر، اور بعض اوقات جس میں اعضاء وضو ہونا جن میں لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اس طرح غسل کے وقت یہ ہوتا ہے، تو زخم کے حوالے سے یا پٹی کے حوالے سے ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے؟ اگر اس میں 2-4 مدنی پھول اگر بیان کر دیے جائیں. ہم نے عرض کر دیا ہے کہ اس معاملے میں کہ احتیاط کرنی چاہیے، ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے ضرورت کے تحت تو، لیکن اگر اس میں کوئی مزید آپ کی طرف سے کوئی شرعی احکامات پتہ چل جائیں. ایک تو مسئلہ سب سے پہلے بیان کر دوں کہ جن اعضاء کو دھونا فرض ہے، جیسے وضو کے اندر اعضاء وضو کو دھونا، مثال کے طور پر کلائی کو دھونا، یا غسل کی حاجت پڑتی ہے تو پورا بدن جو ہے وہ دھویا جائے گا. تو جن اعضاء کو جن مواقع پر دھونا فرض ہے، تو اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو گیلے ہاتھ کا مسح کرنا دھونے کے قائم مقام ٹھہرتا ہے، اور اب اس جسم کے حصے کا دھونا ضروری نہیں ہوتا. اب اس کا ایک تو طریقہ یہ ہوگا کہ گیلے ہاتھ سے اس کا احتیاط کر لیا جائے، اس کو مل لیا جائے. لیکن چونکہ یہ ایک ضرورت کا معاملہ ہے، تو ضرورت کی بنا پر یہ حکم دیا گیا ہے، اور شریعت مطہرہ کا یہ فائدہ ہے اب ضرورات تقدر بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو اسی قدر رعایت ملتی ہے. تو اگر وہ پٹی باندھنے کی مثال کے طور پر کلائی پہ کسی کے کوئی پھوڑا وغیرہ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، اور وہ کلائی کوئی ایسا ایریا نہیں ہے کہ انگلیوں سے گزارنا ضروری ہوگا، لیکن اگر اس نے پوری ہی ہتھیلی شامل کر لی تو یہ زائد حصے پر جو ہے وہ پٹی بن گئی. تو پٹی کا وہ حصہ جو زخم کی حفاظت کے لیے پٹی باندھی گئی ہے اس پر مسح کرنے کی اجازت ہے، اور پٹی کا وہ حصہ کہ اس زخم پر پٹی باندھنے کے لیے کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. جیسے بعض کا سر کا جو ہے وہ زخم ہوتا ہے، یا بعض ایسے ایریا ہوتے ہوں گے اس میں بہت گھما کر پٹی باندھنی پڑتی ہے. اب سر میں زخم تو اگلی طرف ہے لیکن وہ پچھلی طرف بھی پٹی ہے. جب طبی اعتبار سے وسعت نہ ہو اور وہ زیادہ جگہ گھیرنا ضروری ہو جائے تب تو اجازت دی جائے گی، ورنہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اسی حد تک رہتے ہوئے پٹی باندھی جائے، اور پھر اس پر وضو کے موقع پر، غسل کے موقع پر مسح کر لینا طہارت کے لیے کافی ہوگا. یہ آپ نے جو وضاحت فرمائی، اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. تو اس میں احتیاطیں یہی ہے کہ اس کے شرعی احکام بھی سیکھ لیے جائیں، سمجھ لیے جائیں، تاکہ ہم اس میں بے احتیاطی کا شکار نہ ہوں، اور جتنا حصہ اس میں کور کرنے کا ہے طبی حوالے سے، شرعی حوالے سے، اس کی معلومات لے لی جائے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ایک اور مسئلہ ہمارے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض اوقات ناک میں خون آ جاتا ہے. ناک میں خون آنے کے معاملات جو ہے نا یہ بھی ہوتے رہتے ہیں. تو ناک میں خون آنے کے حوالے سے ابتدائی طبی امداد اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، آئیے آپ کو وہ بتا دیں. ناک سے خون نکلنے کی کئی وجوہات ہیں. عموماً خشک موسم میں ناک کی جلد چٹک جاتی ہے، وہاں سے خون نکلنے لگتا ہے، یا کسی کو چوٹ لگ جائے، مکہ مار دے کوئی، یا حادثاتی طور پہ کوئی گر جائے نیچے فرش پر، منہ کے بل گر جائے تو ناک جا کے فرش سے ٹکرا جاتی ہے، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. عموماً ہائی بلڈ پریشر کی ایک نشانی ہوتی ہے یہ. ہائی بلڈ پریشر جب ہوتا ہے تو خون کا دوران بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے شریانوں میں، اور وہ کہیں نہ کہیں سے خون لیک کر جاتا ہے اس پریشر کی وجہ سے. اور اولڈ ایج میں یہ ہوتا ہے کہ شریانیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو کہیں وہ دماغ کی شریان سے نکل جاتا ہے تو فالج کا باعث بنتا ہے، یا ناک سے نکل جاتا ہے. ناک سے نکلنا تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک سمجھے بہتری ہے مریض کے لیے، کہ اگر یہ ناک سے نہ نکلتا خون تو یہ دماغ کی رگ سے نکلتا، اور دماغ کی رگ سے جب نکلے گا تو خون جو ہے وہ برین میں نکل آئے گا، اور دماغ کے اگر خون جم جائے یا خون بہہ جائے دماغ کے اندر تو آپ یہ سوچیں کہ پیشنٹ فالج کا باعث بنے گا پیشنٹ کے لیے. وہ کتنی پرابلم والی بات ہے، آپ سب جانتے ہیں. مریض چل نہیں پائے گا، بول نہیں پائے گا،
اپنا کوئی کام نہیں کرے گا, آدھی باڈی اس کی جو ہے وہ پیرالائز ہو جائے گی. تو یہ سچویشن مریض اور اس کے لواحقین کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. تو عموماً جب بلیڈنگ ہو رہی ہو تو اس کو سیریس لینا چاہیے, اچھے مالج سے رجوع کریں. آج جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ صرف فرسٹ ایڈ بتلائیں گے, ہم اس کا علاج نہیں بتلا رہے آپ کو. یہ ایونٹ جو ہم کر رہے ہیں یہ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فرسٹ ایڈ بتلائی جاتی ہے کہ اگر گھر کے اندر کسی کو خون نکلنے لگے ناک سے تو ڈاکٹر تک پہنچنے. فرسٹ ایڈ ایک ایسا علاج ہے یا ایسی میڈیکل اسسٹنس ہے جو آپ مریض کو جائے حادثہ سے اور پراپر ہسپتال یا ڈاکٹر تک پہنچانے کے دوران جو کرتے ہیں تاکہ اس کا مرض اور نہ بڑھے اور اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. خون تو بہت ہی ایک اہم کمپوننٹ ہے باڈی کا, اور یہ اس طرح اگر بہتا رہا, ایک تو سائیکولوجیکلی لوگوں پر بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں بہت زیادہ. اور دوسری بات یہ کہ ایک وائٹل پارٹ آف دا باڈی ہے کہ آپ کا خون اتنی مشکل سے بنتا ہے اور وہ اس طرح سے ضائع ہو جائے. ہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ گھر میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی بچپن سے خون کی بیماری ہو یا کوئی ایسی دوا وہ کھاتے ہیں جو خون کو پتلا رکھنے کے لیے ہوتی ہو. ایسے مریضوں کے گھر والوں کو تو بہت زیادہ اس چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے کہ خون پتلا ہے مریض کا یا اس کو بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے. تو کبھی بھی یعنی خون کی کوئی بیماری تو اس میں بھی بار بار خون آتا رہتا ہے ناک سے, تو اور جسم کے اور حصوں سے بھی آ سکتا ہے, لیکن اس میں ناک بھی ایک حصہ ہے جہاں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے. پیشنٹ کے گھر والوں کو چاہیے کہ یہ جو بتلایا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیں, اور یہ مریض کے لیے اور ان کے لیے بہت فائدے کا باعث ہوگا. تو سب سے پہلے فرسٹ ایڈ میں پوزیشننگ کرنی چاہیے. اس صورتحال میں پوزیشن یہ ہونی چاہیے پیشنٹ کی. مریض لیٹ سکتا ہے اگر خون ناک سے نکل رہا ہو؟ ہاں, یہ عموماً لوگ یہی کرتے ہیں, خون ناک سے نکل رہا ہو تو مریض کو لٹا دیتے ہیں, کیونکہ مریض کا مطلب ہی لوگ یہ لیتے ہیں کہ اس کو لیٹنا چاہیے. ناک سے خون نکلنے میں مریض کو کبھی نہیں لٹانا چاہیے. فرسٹ ایڈ میں پوزیشننگ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اگر مریض لیٹ جائے گا تو اس کا جو خون ہے جو ناک سے نکل رہا ہے وہ خون حلق کے ذریعے پیٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے, وہ رکتا نہیں ہے. وہ سمجھیں آپ کو ایک فالس پرسیپشن ہے جو آپ کو ایک لگے گا کہ بھائی مریض تو ٹھیک ہو گیا, ہم نے لٹایا ناک سے خون بند ہو گیا. بند نہیں ہوتا ہے. وہ ناک کا خون جو ہے وہ حلق کے راستے سے معدے میں جا رہا ہوتا ہے اور معدے میں جا کے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے, حالانکہ خون چل رہا ہے وہاں سے ناک سے. اور جب وہ معدے میں اکٹھا ہو جاتا ہے تو پیشنٹ کو وامٹنگ سی فیل ہونے لگتی ہے. وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اور فورس سے وامٹنگ کرتا ہے, جس کی وجہ سے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو جب یہ خون الٹی کرتا ہے پیشنٹ تو گھر والوں کا ایک دم سے گھبراہٹ میں یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ ناک سے تو خون آ رہا تھا, اب منہ کے ذریعے بھی آنا شروع ہو گیا. انہیں یہ اندازہ نہیں رہتا کہ یہ ناک کا خون ہی پیٹ میں گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اتنی فورس سے وہ کرتے ہیں وامٹنگ, اس کی وجہ سے وہ جہاں سے شریانیں لیک کر رہی ہیں, جہاں سے خون آ رہا ہے ناک سے, وہ فورس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہاں جو زخم ہے وہ اور بڑھ جائے. تو بجائے یہ کہ خون کم ہونے کے مزید بڑھ جائے گا یہ بلیڈنگ ناک سے ہونا. تو اس میں لٹانا نہیں چاہیے. اس میں مریض کو مریض ایسے بیٹھے رہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے. اچھا, ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے تو ایسے کپڑے نہیں پہنے, لیکن بعض مرتبہ لوگ سوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, بیلٹ لگا ہوا ہوتا ہے, ٹائی لگی ہوئی ہوتی ہے, کالر کے بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو پیشنٹ کو ریلیکس کریں. اس میں کالر کے بٹن کھولیں پیشنٹ کے, بیلٹ لگا ہوا ہے تو بیلٹ کھولیں, شرٹ کے بٹن کھول دیں اور پیشنٹ کو کمفرٹیبلی بٹھائیں, بالکل آرام سے سکون سے بیٹھا رہے. اور بیٹھنے کے بعد وہ یہ کرے کہ اپنی انگوٹھا اور یہ انگلی, اس کو کہتے ہیں تھم, اس کو کہتے ہیں انڈیکس فنگر, یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا, انہیں لے کر ناک کو دبائے. ناک کے کون سے حصے کو دبائے, یہ دیکھیے گا ناک کو اس طرح دبانا ہوتا ہے. مریض کا یہ انگوٹھا ایک نتھنے پر اور یہ انگلی شہادت کی دوسرے نتھنے پہ, یہ دونوں نتھنے سے پکڑ کے اس کو اس طرح دبائے کہ اس کا فورس جو ہے سینٹر میں رہے, کہ بالکل برابر سے فورس لگائے انگوٹھے پہ اور ناک پر. اس سے یہ دونوں نتھنے دبائے اور ساتھ ان دونوں سے یہ آگے کا حصہ بھی ناک کا دبائے. نتنوں کے ساتھ آگے کے حصے کے ساتھ, یہ اصل میں جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ناک کے اگلے حصے سے ہو رہی ہوتی ہے. تو نتنوں پہ ہاتھ رکھنے کے بعد یہ پیچ اس طرح کرے کہ یہ ناک کی جو آگے کا حصہ ہے, ٹپ جسے کہتے ہیں, وہ پریس ہونے لگے. دبانے کے بعد یہ کریں گے کہ مریض کو آگے کی طرف جھکا دیں گے, آگے کی طرف جھکائیں گے, اور جھکانے کے بعد اسے کہیں گے کہ منہ سے سانس لے, کیونکہ اب ناک اس کی بند کر چکے ہیں تو مریض سانس کہاں سے لے گا. اس کو یہ گائیڈ کریں کہ آپ منہ سے لمبے لمبے سانس لیجئے. اس سے یہ ہوگا کہ اگر خون نکلنا ہوگا تو آگے کی طرف گرے گا, یہ پیٹ میں نہیں جائے گا, حلق کے راستے سے. اور اس طرح دبانے سے, پریشر سے
یہ خون بند ہو جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اس میں لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ اس کو اب آپ چھوڑ دیجیے, اس کو لوگ یہ کرتے ہیں کہ چھوڑتے ہیں پکڑتے ہیں, چھوڑتے ہیں پکڑتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے پکڑیں گے پھر چھوڑ دیں گے, تھوڑی دیر پکڑیں گے چھوڑ دیں گے. اگر مریض اس قابل نہیں ہے یا وہ ذہنی طور پہ اتنا صحیح نہیں ہے, پریشان ہے, بہت نہیں کر پا رہا, تو اسے آگے کو جھکا کے کوئی گھر کے فرد خود اس طرح سے پکڑ لیں. آگے کے حصے کو خود بھی کیا جا سکتا ہے, جو گھر میں جو لوگ فرسٹ ایڈ دینے والے ہیں وہ خود کر سکتے ہیں, اس طرح سے پکڑ لیں اور گھڑی دیکھ کر 10 منٹ کم از کم پکڑے رہیں. ایک کام اور ہو سکتا ہے, اگر برف میسر ہو یا ٹھنڈا پانی میسر ہو گھر میں, تو آپ ٹھنڈے پانی میں کپڑے کو گیلا کر کے یا برف کو کسی کپڑے کے اندر, جیسے یہ کپڑا ہے, کپڑے کے اندر برف کو اس طرح سے لے کر کسی کپڑے میں لپیٹ کے اس طرح پوٹلی سی بنا لیں اس کی, اور یہ مریض کے آپ پکڑیے گا ناک اسی طرح سے جیسے پکڑے ہوئے تھے, آگے کو ہو جائیے تھوڑے, مریض کو ناک پکڑوانی ہے, دیکھیے دوبارہ سے ناک پکڑوانی ہے, آگے کو جھکانا ہے اور یہ مریض کے ماتھے کے اوپر لگا دیجئے برف جو کپڑے کے اندر ہے. برف ڈائریکٹ بھی لگائی جا سکتی ہے, لیکن ڈائریکٹ کسی پتلے کپڑے میں لے لیں اور اس طرح سے لگائیں تاکہ یہ برف آپ کے ہاتھ میں بھی کوئی مشکل نہیں بنائے, اور اس طرح سے آگے کو رکھیں. پانی ٹھنڈا سر پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے, یہ برف سر پہ بھی رکھی جا سکتی ہے, اور اگر مریض اکیلا ہو تو وہ یہ کام خود بھی کر سکتا ہے. جیسے بہت لوگوں کو میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ بار بار ہو رہی ہے, نکسیر پھوٹ رہی ہے, نکسیر پھوٹنا بھی کہتے ہیں اس کو, تو یہ کریں کہ اپنے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں برف لے کر, اور یہ اپنے ہاتھ, یہ دیکھیے یہ مریض خود اکیلا کر سکتا ہے سارا کام. اب آپ یہ دیکھیے کہ پیشنٹ جو ہے وہ برف کو جو کہ کپڑے کے اندر ہے اسے اپنے ماتھے کے ساتھ لگائیں, آگے کو جھکا رہے, ناک, انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ناک کو دبائے رکھے, اور یہ سارا عمل کم از کم 10 سے 15 منٹ کنٹینیو ہونا چاہیے. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے, میں بار بار آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ عمل 10 سے 15 منٹ کنٹینیو ہونا چاہیے. گھڑی دیکھ کر 3 منٹ بعد لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 10 منٹ ہو گئے ہیں, وہ اس کو نکال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اچھا اگر فرض کریں 10 منٹ رکھنے کے بعد بھی اللہ نہ کرے کہ خون بند نہیں ہوتا ہے, تو پیشنٹ کو اسی حالت میں برف رکھی ہوئی ہو, ناک پہ رکھا ہوا, گاڑی میں بٹھائیں اور ہسپتال لے کے جائیں. ہاسپٹل میں ناک کے اندر پیکنگ کی جاتی ہے جس سے کہ خون بند ہو جاتا ہے, یا پھر ہسپتال والے دوسرے اقدامات کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے. لیکن جو فرسٹ ایڈ آپ نے گھر میں کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ناک آگے سے دبا لے 10 منٹ کے لیے, برف میسر ہو تو اس کو ماتھے پہ یا ٹھنڈا پانی اس کے سر پہ ڈالیں مریض کے, اور ناک کو اس طرح سے ہولڈ کر کے رکھیں, پنچ کر کے رکھیں. یہ جو ہم نے آپ کو طریقہ کار بتلایا ہے ناک سے خون نکلنے کو کنٹرول کرنے کا فرسٹ ایڈ کے طور پہ گھر میں, بار بار اس عمل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے اور بلڈ رک بھی جاتا ہے تو اس کی وجہ ضرور تشخیص کریں. یہ ایک فرسٹ ایڈ ہوتی ہے. فرسٹ ایڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ فوری طبی امداد, کہ اسی وقت آپ نے جائے حادثہ کے اوپر کام کیا, لیکن یہ علاج نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے. اس کے بعد فوراً اپنے مالج سے رجوع کیجئے تاکہ وہ وجہ دریافت کریں. وجہ دریافت کرنا آپ کا کام نہیں ہے, اور اس کو دوبارہ سے حادثے کو ہونے سے آپ اس سے بچت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا.